Testing.
Start with the announcement. Start the program or let me start the program. Whenever, as soon as I'm done, I'll be like, inshallah, the brother will recite Quran. Only this 9 will go Jamaat and behind it. So, yeah. If you talk to people like that, Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum, my dear respected brothers and sisters, and welcome to tonight's program. I express my sincerest of condolences to you all on the martyrdom of our beloved Abu Abdullah Imam al-Hussein Sayyid al-Shuhada Salawat. Inshallah, to begin the program tonight, we're going to start with the recitation of the Holy Quran. So if everyone could please recite a loud salawat before the brother recites Quran. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين ثغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. Jazakallah, brother, for the beautiful recitation of the Holy Quran. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you sincerely for your service towards Him and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his beautiful Ahlul Bayt. Inshallah, I will now be inviting Brother Hussein Pirbhai for the recitation of Ziyarat al-Ashura. So if everyone could please welcome him with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاتبة، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب، وبالبراءة ممن أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن أعداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثأري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم.
وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابيبكم أفضل ما يؤتي مصاب بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللئين ابن اللئين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم الآن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثانية والثالثة والرابع. اللهم انهن يزيد خامسا والعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد والشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. ونسجد. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق إنك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا موجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على Jazakallah, Brother Hussein, for the beautiful recitation of Ziyarat Ashura. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you for your sincere service towards the Ahlul Bayt alayhim assalam. Please recite aloud salawat for the brother. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inshallah, before I invite Maulana up to a mimbar, a Surah Fatiha is requested for all the marhumin and marhumat, and especially the marhumin and marhumat of tonight's sponsors. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. And before I invite Maulana up to the mimbar, a quick reminder to all the brothers and sisters, inshallah, our goal this Muharram as fundraising wise for the Islamic Center of MOMIN is $120,000. So inshallah, if everyone could chip in little by little, we can get closer to our goal. Alhamdulillah, you can all see the effects that the EC and the board has put into the renovation of the masjid and making sure that inshallah that we can go through this Ashra safely with the installation of the new AC and so on.
So if everyone could, again, please donate open-hearted and willingly, and inshallah we can get closer to our goal day by day. But Muhammad wa ali Muhammad, salawat. Inshallah, with that, I will now be inviting Maulana up to the minbar. So if everyone could please welcome him with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inshallah. Thank you. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط المستقيم صراط بسم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيبنا وطبيب نفوسنا أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد عظم الله أجورنا وأجوركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We are reflecting upon the speeches or sayings or narrations that comes from Imam Hussein alayhi salam from Medina to Karbala. Just before Imam Hussein leaves Makkah, as we discuss his sermon in Makkah, as we discuss a bit about the wasiyat, the will that he gave to Muhammad ibn Hanafiyyah, the points that he has mentioned there, and what he mentioned in regards to Salama. Last night we talked about that, and the reflection of ilm ghaib with the Imam, the importance of Imamate in the wasiyat, and also in terms of the khutbah of Imam Hussein in Medina. Today, when he was about to leave Medina, as we know that 28th of Rajab, he left Medina. And it's quite symbolic because 27th of Rajab is Mabath. And usually on 27th night we are all, awake and praying and worshipping. And this adds to that element of the desire and strength that Imam Hussein got from the Mukashafa, or the unveiling of the dream that he saw in Masjidul Nabawi, that the Prophet said that, Hussein, do you see that great lofty station and maqam which was illuminating with light? And Imam Hussein said yes, and the Prophet said you will reach to there through Karbala. So this kind of pushed him, this kind of assured him, because no matter how strong a person is, it has the element of the dunya, right? It's a human. Ana bashrun mithlukum yuha ilay. All imams, they slept, all imam they ate, all imam
when you cut them, they bleed. They had those emotional attachment, physical attachment, all sort of human perceptions where they were within the, how shall I say, within the human perspective that a human being is, like a human being. However, they are, like we said last night, they had a khilqat mulki and malakuti. They had a khilqat mulki, means the worldly creation, which they are here, they have to fulfill their responsibility. And also they have that, a malakuti or metaphysical or nurani khilqat, which they had. Just before he left Medina, he recited this verse: فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّي نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. This is actually in Surah Qasas, verse number 21, and Hazrat Musa alayhi salam recites this in fear. He lives in fear. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا. It's quite interesting that Hazrat Musa alayhi salam is known for his fears. Wherever you see Hazrat Musa, you're always reminded of different types of fear Hazrat Musa had. He throws the staff, it changes into a big, python, and Hazrat Musa fears to take that. Or fear of Hazrat Musa here, for example. Or with Fir'aun, for instance, that he asked that, strengthen me, give me the strength, So there are different types of fear in regards to Hazrat Musa being pointed out to, and it requires an investigation. Like why Hazrat Musa feared and what are these fear really means. It's a good tafsiri discussion. Now, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا. Hazrat Musa leaves in fear. And Imam Hussein also reciting the same verse as he's leaving Medina. Right? Now, why was Hazrat Musa afraid? He was afraid that he will be arrested, that he will be killed. He is afraid that he's going to a place that is completely he's unaware of, a new place, that he's going to go to, right? That he does not know, what this place is and how he will be there. Right? He's afraid for his life. Okay, now the question arises here that a prophet, can he be afraid of his life? Is he really timid? Is he really fearful? He does not have that. Well, it could be that he's afraid of that the mission that he has to save Bani Israel. That if something happens to him, that mission he will not be accomplished. That mission will not be accomplished. He's more afraid of that rather than of his own life. Right? Many a times we face danger with our children. When we face the danger, we are not really afraid of the danger as such, but we are afraid that our children does not get in danger rather than something happened to us, right? We are more afraid of the family, right? So when you and I are like that, imagine these are the Anbiya and Awliya, obviously. You know what I mean? So here Imam Hussein alayhi salam recited this verse, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا. Now he's leaving with some sort of fear. Now a person comes and informs him that, why don't, as you're leaving and it is not safe for you to leave, and there are enemies spread around the Islamic Ummah to execute you, to kill you, because you're not giving bay'ah to Yazid, why don't you take the route how Abdullah ibn Zubair took the route to go to Mecca, from wilderness, from mountains, from different, from not a regular route to Mecca, but rather in a very conspired way, in a hidden way, that you make your way towards Mecca so that you can protect yourself. So it was an advice given by one of his friend or companion. And then in that he replies, La wallah, la ufariquhu hatta yaqdi Allah ma huwa qad. No, never. Allah, I will never do that. And this indicates that he's not afraid of anything. Although he may be reciting this verse which points فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا, but this khawf is once again not for his life. His khawf is for making that impact in the Islamic Ummah where the message of haqq and batil is delivered. Why did he leave Makkah? He could have said, wow, what a great place to be killed. I will be shaheed near Kaaba.
One would think that way. I will be, I will go in Jannah directly. But he left Makkah, right? Because and then, he's going towards Kufa and Karbala as well. When he stopped there, it was miraculously he stopped, as we spoke about. He tried to leave Karbala, but he couldn't really move from there, right? So there was something very powerful about that Makan, which is Karbala, right? And we have an enormous amount of narrations in regards to the sanctity of Karbala, how powerful Karbala is, how unique Karbala is, and the mentioning of Karbala by every prophet passing through that land, So there is something unique about which we may discuss after Ashura, perhaps, when maybe in the Ziyarah Majlis, or maybe the Majlis after Ashura, the importance of Ziyarat and Karbala and all that. In any case, so Imam Hussein, this khawf was not exactly, and this narration of Allah, I have no fear. I'm not going to do that. I'm going to go the regular route, to really reach that. So there was no fear of anything for Imam Hussein alayhi salam. Now he leaves Makkah once again, not out of fear of his life, but rather he wants to, make an impact upon the Islamic Ummah, where his story, where his narrative will be the most powerful narrative to discern between Haqq and Batil. And even his battle, if you look at it, it was not like, okay, we are just 72 and there are 30,000. They're going to kill us anyways. Okay, fight the way we want to fight. No. He organized it. He planned it. He inspected the ground of Karbala before Ashura. The night before the Ashura, he went and he inspected the ground where the battle is going to take place, how we're going to fight, and he plotted and he planned everything, right? So it was with precise planning. Why? His precise planning was to give that dent into the army of Yazid, to last as long as they can last, even if it be not just Ashura. Maybe if they can last, if they can stretch the battle for 2 days as well, right? So everything that Imam Hussein alayhi salam planned was with hikmat, was with wisdom, and he wanted to have a long-lasting effect, and he was successful in that. In choosing of his companion the same way, in testing of the companion the same way, in sending of the companion the same way, who to go first and who goes last, right? In every speech, as we are talking about his speeches, and every word that he has uttered, everything that he's written as in letters. Like tonight we're going to talk about the letter he wrote to Habib ibn Mazahir, right? He's replying to letters, but for Habib he writes a letter to Habib. He has not written a letter to anyone but Habib, and invites him in that fashion, right? So every speech, every narration of his and every guidance that he has given and provided are very unique and special, and that's why it has remained, and that's why it kind of brings that revolution in us to go towards the camp of Imam Hussein alayhi salam. Then, as he mentions this, let's talk a little bit about fear. Fear, there are different types of fear. We all have fear. Quran talks about the fear even of those people who are in a state of zikr all the time. Rajul, they are men who are continuously, perpetually in a form of zikr, and they are not deviated, or they will forget Allah subhanahu wa ta'ala even while they are doing business, even while they are doing their day-to-day activity. They are always in remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, but at the same time they are afraid. Well, if they are always remembering Allah, what are they afraid of? What do they really fear of? Right? And so the fear of Allah and the fear of hereafter is from our side. But how do Allah introduce people who are afraid of Allah? Allah introduces them as la khawfun alayhim. They are not afraid of anything. From our side, we are afraid of Allah. But when Allah is introducing us,
inshallah, when Allah is introducing the awliya, Allah says, no, these people have no fear. But they have fear. They themselves are saying we are afraid. They themselves, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا, for example, if we take, that fear is there, right? So there's a fear that is vis-a-vis Allah, right? Which is mamduh, which is praiseworthy, that we should all have, no matter how good we are, no matter how perfect we are. I mean, the Masumin were like that. Who are we, right? No matter how much we love, no matter what we do, we should always be in a state of fear, in a state of awe, in a state that, what I have done is nothing. It's literally nothing as well what we do, you know what I mean? Right? So we should always emphasize that. We should always remind us that what we are doing and what we have done so far is really nothing. So we should always be fearful of the hereafter. Right? Now, when we are fearful of the hereafter, Allah says, La khawfun alayhim, they are the awliya, they will not have fear. When Allah says they will not have fear, this will naturally provide us with some sort of tranquility and peace in our heart. We are afraid of it, but at the same time, we say, Hussein is there. We are afraid of the hereafter, but we have some sort of yaqeen, some sort of tranquility, peace in our bottom of our heart that will make it through. We have come so far, and we have protected this love of Imam Hussein to whatever level it is, of Ahl Bayt. We have remembered Allah to whatever level it is. Now we have to carry this, and we have reached to a point that we are afraid of the hereafter, or we are about to enter the barzakh, or we are about to die, but still that soul will be in a state of tranquility. Nafsul mutma'inna, as we recited just today, the brother recited the Quran, may Allah protect him. So therefore, fear are of two types. One is from our side towards Allah subhanahu wa ta'ala, that is well and good, and that should be there all the time. And from Allah's side, when He calls fear, that these people have no fear. The other domain of fear is the fear of the future, the fear of unknown, the fear of what will happen, what is going to disclose, unfold for me. A person is afraid of. He has given an exam, and he's fearful of the result. But if he's 100% of what he has given, there's nothing for him to be afraid of. If it is simple, if the exam is like simple as 2 + 2 is 4, when I give an answer it is 4 and I'm certain about it, then I have nothing to fear about, right? So there's a type of fear that a person will have, that is because of the ignorance that he's unaware of, and he's afraid of that. Now, the point is that when he's afraid of this, how he carries himself, how he reacts to this, what does he really do? Does he rely on Allah? Does he rely on his nafs, on his strength, on his courage? Does he rely on the role models that are there? Or does he, because of fear, do something that is khilaf shar, that is against what Allah wants him to perform or do? Maybe he bribes someone, maybe he cheat, just because he's afraid of failing, for example. Or maybe he steal or do something, in order to, because he's afraid of faqr, for instance, of being poor, for example, right? Or maybe he's afraid of not having respect in the society, the izzah, the honor in the society, which we'll talk the second point tonight, right? So maybe he might defame someone, for example. Maybe he might grasp someone's work and say, oh, I have done this, so that he wants to have, because he's afraid of not being respected. He's afraid of not being liked. So he will steal the honor, right? So fear, the root cause of it is because that he's ignorant, that he's unaware of the future. Now, as he is unaware of the future, there are ways that Allah have practically mentioned him, that okay, you're unaware of the fear, this is how you should really come up with your fear. There are proper means and ways. Don't try to
do anything and everything in order to get rid of the fear. And you will never will be able to get rid of that fear. Because what you have acquired out of fear by cheating, that can be taken away any time. You will have that fear in you. You will always be in the state of fear. Because what you have acquired is unlawfully. And as you have acquired it unlawfully, then therefore the fear of that taken away will always be there. Because naturally insan knows that what goes around comes around. He has done something wrong, it's going to get back to him sooner or later, no matter what. Right? This is the principle that he has seen, and that it's always in his mind, stuck in his mind. So therefore, if he has grasped something, if he has taken something, if he has usurped something, out of fear, he will always be in fear. And in order for getting rid of that fear, he will commit more crimes. He would indulge in more things that is not proper from a Sharia point of view, from a akhlaqi point of view, so on and so forth. So, and that's what happens. The community issues, personal issues, nafsani issues that happen, it just requires for us to just really come out and reflect, see what's going on, why, all of these chaos and ikhtilaf, and why this is taking place, and then try to attend to them from from wisdom, from hikmat, from reflecting upon the teachings of Ahlul Bayt alayhimus salam, right? And there are certain things which are natural. We are all human beings. We are all afraid of things, and we try to protect ourselves, right? So it is natural, and we do kind of slip, right? So if that be the case, then quickly we should try to put things in order. If we see that we are slipping too much, then quickly we should say, no, this is not gonna. We got to put things in order, right? And there are means and ways of doing that. That we have to continuously, as they say, remind us of mercy of Allah. We have to continuously do tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala. I have an issue with anger, for example. I get angry. Then I have to, and when I get angry, I do things and say things which are not good. How to attend to this issue? It is a problem, right? Then one must remind oneself as, why am I getting angry, right? I'm getting angry because things are not happening the way I want to have. Who am I really to see things taking place the way I want to? Who am I? I'm nothing. It is Allah who is, from my side I have tried, okay? And then if it still doesn't work, then there is no need to be angry. If still people don't listen to me, there's nothing to be angry about, because my opinion is just, it's nothing. So if we remind us of our existence, of our wujud, and reflect, eventually we will be able to see the light and come up with a solution of the problem that we are facing, community facing. So here, Imam Hussein alayhi salam then enters to Makkah. And then when he enters Makkah, he recites this verse, وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. Guidance came. Allah is the one who will guide me. Right? As soon as he enters Makkah, it's a halat of a nafs, of a soul that is tranquil, that is at peace. I was in a state of khawf, I was in a state of fear, but guidance is from Allah subhanahu wa ta'ala. He is the one who will guide me. There's nothing to be afraid of. Allah is my supporter. And this is always required regardless of who one is and who one, what one is. That's why Imam Hussein on the day of Ashura, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, la hawla wa la quwwata illa billah. He was continuously reminding himself that the quwwat is of Allah. What's happening to us is really nothing. It is Allah's power. We're going to return back to Allah no matter what happens. We are facing trouble, we are facing issues. These are all tests and imtihan, and we are supposed to face these things because inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, right? So once again, these reminders are very important. Now, as he was stationed in Makkah, the hadith, other narration,
Abdullah ibn Umar, who was the son of Umar, and when Yazid becomes the Khalifa, Muawiyah had warned about three personality or three people that Yazid should be afraid of, should look, should be cautious about. Two of them were, for Muawiyah, troublemakers. One of them was not a troublemaker, but eventually says that he will give you bayah. He may not give you bayah, but him giving bayah or not giving bayah is not that important. Don't worry about it. If he doesn't give bayah, don't go after him. That was Abdullah ibn Umar. Then there was Abdullah ibn Zubayr. He was a troublemaker as well. Eventually he was killed in Mecca. He never gave bayah. And we'll talk about him maybe tomorrow when he comes to see Imam Hussein alayhi salam. Now Abdullah ibn Umar comes to Imam Hussein. Now, it's really, when you look at, when we say Shajar Tayyib, the pure tree, and the corrupt tree. We don't have to really take names and point out to. History is very open. We talked about the son-in-law of the third Khalifa, Marwan ibn Hakam, who he was and what he was, right? How they were. And on the other hand, you have Ahl Bayt. إنما يريد الله ليذهب عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Right? So it's very clear. It's simple, right? It's basic fact. Now here, Abdullah ibn Umar comes to Imam Hussein in Mecca as he has come to perform Umrah, and then he had few things to take care of, and he was going back to Medina. But when he knows that Imam Hussein have traveled and come to Mecca, he comes to Mecca. And then he asks Imam that, why do you want to indulge in a warfare? Why do you want to shed Muslim blood? It is not good to shed Muslim blood. And as a matter of fact, I have heard Rasulullah that you will be slain and you will be killed. And those who will not support you, they will also face hell, right? So why do you want to do this? Look at the logic. Look at the mantiq that the person is using, right? And he mentions this to Imam Hussein alayhi salam. Imam Hussein replies, Ya Aba Abdul Rahman, Amma alimta anna min hawan ad-dunya ala Allah, anna ra'asa Yahya ibn Zakaria uhdiya ila baghin min baghaya Bani Israel. Imam Hussein alayhi salam replies to him. And the replies of Imam Hussein is in accordance to the person he is addressing. He is mentioning of a story of Hazrat Yahya alayhi salam, and how the head of Hazrat Yahya alayhi salam was sent as a gift for a person who was wanted to commit an adultery, who was adulterous, and who was a corrupt person. So why the story of Yahya in front of Abdullah ibn Umar, right? There's a reason behind that, right? In terms of, it is so filthy, it is so ugly, that Imam is reminding of a filthy, of an ugly event and incident that happened in the history. That he says that it was sent to a person from Bani Israel. And you know that Bani Israel, أما تعلم أن بني إسرائيل كانوا يقتلون ما بين الطلوع الفجر إلى طلوع الشمس 70 نبيا ثم يجلسون في أسواقهم يبيعون ويشترون. Do you know, Abdullah ibn Umar, that the Bani Israel used to kill 70 prophets every morning in the daybreak? After killing 70 prophets, they will make themselves busy, Yeah? يَجْلِسُونَ فِي أَسْوَاقٍ, in the souk, in the shopping centers, they would sit and they would do their business as usual. They have killed 70 prophets in the morning as if nothing they have done, but, they are doing business as usual. They are doing things in a normal way, right? And they had, now what happened after that? Then he says that, فَلَمْ يُعَجِّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Then that azab, that ajal, that destiny, that decree
came upon them from Allah subhanahu wa ta'ala for what they were doing, right? And he says that, be wary, ittaqullah ya Aba Abdurrahman, wala taddawanna nusrati. Be wary, O Abdullah ibn Umar, be God, ittaqullah, be God conscious, be God wary. And do not withhold yourself from helping me. Advice in the end. He reminds him of a incident of Hazrat Yahya, what they have done and how he was severed and how he was killed. For what reason? Right? You are advising me to give bayah to Yazid and to stop the bloodshed of Muslims, so on and so forth. Right? And then, even if my head is given, even if I become shaheed, I'm not going to do that. Right? He's pointing out to that. To people like who is Yazid, a person who is corrupt. Just like how he says Bani Israel, for instance. And then how the Bani Israel used to kill. And then what happened in the end. And then he says, God wary and support me. Right? So here, interestingly, Abdullah ibn Umar says that, can I kiss the place where Rasulullah used to kiss? Will you allow me? Then Imam Hussein opened the shirt and Abdullah ibn Umar kissed here. Astawdi'uka ya Aba Abdullah. He says, I give you in the hands of Allah, O Abu Abdullah. And then he leaves. Right? He knows the hadith of Rasul. He knows, who is Imam Hussein alayhi salam. And he is kissing the place where Rasulullah used to kiss. And then finally he says, he leaves. And Imam Hussein is saying, do not withhold yourself from helping me. And he himself have agreed that I have heard Rasulullah, you will be slain, and those who do not support you and help you, they will be mayus, they will eventually be, enter hell. They will not achieve anything. They will be humiliated. He knows that too. But so why did he come in the first place to Imam Hussein alayhi salam? Right? This just shows that this person is someone who just wanted to show off that he cares for the grandson of the Prophet. And sometimes we may also fall in some of these categories where we kiss the alam, where we cry for Imam Hussein, where we do all of those things. But eventually when it comes to do a thing for Imam Hussein alayhi salam, we kind of withhold ourselves. In any way possible. Right? So it requires, the whole story, the narrative of Karbala requires reflection on us. One may say that, oh no, Maulana, it's actually not Imam Hussein. If he was here, definitely I would help him. No. But even if that thought comes to our mind, that for the majlis of Imam Hussein, for the cause of Imam Hussein, am I willing to sacrifice or not? This thought comes to our mind, doesn't it? Then we have to quickly compare ourselves. That if this thought have come to my mind, that for the cause of Imam Hussein, it may be going for ziyarat, it may be donation, it may be coming to majlis, it could maybe just little thing, right? To give up just a little thing, right? For the sake of Imam Hussein, then I should give that thing away. I should not try to bring a reason saying, oh, it's not Imam Hussein as such, or it's not wajib, these are mustahabbat and this and that and the other. So we have to sacrifice. And this is how we will grow. This is how we will make our nafs stronger. Okay, this thought came to my mind that it's going to be difficult for me to walk or to travel or to give, right? That's what we see in Iraq, for example. They give for the zawar of Imam Hussein. They are poor themselves, but they just give. Why? Because that thought came to their mind. This is for Hussein. We will give everything for Hussein. Whether it's for cause of Imam Hussein, it's for zawar of Imam Hussein, isn't it? So same applies for us as well. That little thought comes to our mind. For the sake of Imam Hussein, I should give. Now here, interestingly, Abdullah ibn Umar, what happens to him?
he goes to Medina and he shows his support to Yazid in front of Imam Hussein. He was like that. He gave bay'ah to Yazid. And later on, when Hajjaj bin Yusuf becomes the governor, right? When Hajjaj bin Yusuf becomes the governor of Medina, right? After the shahadat of Imam Hussein, Hajjaj becomes the governor during the period of the Khilafat of Marwan. He comes to Hajjaj bin Yusuf. And when, prior to that, people revolted against Yazid in Medina, right? There were these revolutions and people revolting, that Qiyam of Tawabin. So he stood up and he gave a talk and he says that, I have heard Rasulullah saying that you should not break your allegiance. You have given your allegiance to Yazid and you should not break your allegiance. And whoever breaks the allegiance, he is not, I will not have relationship with me. Because, he was some sort of personality. He is a son of the Khalifa who was very famous, right? People counted on him, looked up to him. So look at how twisted the logic is. Now Hajjaj bin Yusuf comes to Medina the same night. He did not even wait for a day. Hajjaj has a big reputation of serial killing people. He was crazy, Hajjaj was, right? So he comes the same night to Hajjaj. Hajjaj says, oh, Abdullah ibn Umar, you are here, Abdullah? He said, yes. Why? You could have waited till tomorrow. He says, no. I have heard Rasulullah. He says that a person who does not have an imam and does not pay allegiance to the imam, he will die a death of jahiliyyah. Now you are my imam, O Hajjaj. That's why I came tonight, because I thought if I die while sleeping, I will die a death of jahiliyyah. That's why I have come here to give you bay'ah. Then look, humiliation, zillat. When Allah wants to humiliate, and people like these, they are humiliated, right? Then Hajjaj says that, okay, you don't have to give bay'ah on my hand, just give bay'ah on my feet. He extends the feet. And he gives bay'ah on the feet of Hajjaj bin Yusuf. This is zillat. This is called humiliation. He was humiliated. Why? Because he wasn't in the camp of Imam Hussein. He may be a big personality, obviously, he's the son of a great Khalifa of Muslimin, right? But how he was humiliated? He was humiliated. So humiliation comes where one is not in the camp of Imam Hussein. And that's why Imam Hussein clearly mentions that hayhat minnatillah. Life in humiliation is no good, right? A life without humiliation, hayat, life is without, is izzat is very important. Honor, dignity. Izzat is very unique and special, and that belongs particularly to Allah subhanahu wa ta'ala and no one else. Ala izzatu lillah wa li rasulihi wa lil mu'mineen. So izzat is, that's why Allah is Aziz, right? So if someone wants to have izzat and honor, then in a narration it says that izzat belongs to, in Dua Arafah, Imam Hussein says that izzat belongs to Allah, and whoever loves, he will become aziz of others. Whoever loves Allah, whoever respects Allah, whoever is obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, he will become aziz. And that's what happened. Hussein is aziz for everybody, right? Because he was obedient. And if we also want izzat, if we also want honor, because izzat only belongs to Allah, izzat is given by Allah subhanahu wa ta'ala. Izzat cannot be taken. We cannot take honor. We cannot snatch honor. We cannot steal honor. Because the true izzah, the true honor belongs to Allah. If I say I am the Aziz, I am the king because I am the most powerful, everybody should respect me. Everybody will respect you for how long? Till you have that power. And then this will deteriorate. You will become the most, people, if a person dies, if this king dies and his body left, everybody will run away from him. That's zillat. That's not izzat. Izzat is where the person is buried for,
14,000 years, but still people yearning just to touch the zari of this man. That is izzat. That is honor. And that happens with obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. There are few points where in narrations that we find that izzat happens when a person does not have any tama. Hirs and tama, we translate unfortunately both as greed. If a person does not have greed, Allah will give him izzat. Because the narration says that do not have tama, greed in regards to what people have. Never have greed. Now, once again, when we reflect the sciences of our nafs, we do find our nafs have hirs. It is natural. We are people who have hirs in us. We are people, inna nafsa ammaratu bisu illa ma rahima rabbi. Our nafs commands us to do evil naturally. This is how we are. But illa ma rahima rabbi is there. We have to rely on Allah. Our nafs, does not like, in the month of Ramadan, we like to eat, who likes to wake up for Fajr? It's so difficult. Working here hard, majlis finish late, work in the morning. Our nafs does not like to wake up. It's natural. That's how we are. But the point is that, we have to step on the nafs. The point is that Rahima Rabbi should be there. Hirs is natural. We should have tama, we should have hirs in us, greed in us. But this greed needs to be channeled. Right? This greed needs to be channeled. We should have hirs for knowledge. We should have hirs for doing good. Now, in order to gain izzat, one of the ways is that the Imam says not to have tama. Now, tama and hirs, they are two different things. Hirs is pure greed. I just want to have. But tama is something that you have, I want that. I don't want you to have. Or if you have, I will do anything to have that. Whether that be halal or haram. That's tama. Now, if a person have tama in him or in her, then this person will never have honor, will never have izzat. It will be zillat for him. He will always be zalil, he will always be humiliated. This person will always be humiliated. So therefore, one of the ways of acquiring izzat, which Imam Hussein alayhi salam acquired, is by the ita'at of Allah subhanahu wa ta'ala, is by loving Allah subhanahu wa ta'ala, because izzat only belongs to Allah. Honor is from Allah. If the honor is taken away, for whatever reason in the community or anywhere, for this honor to come back, it is given by Allah. This honor will be returned. We should ask Allah for the return of this honor. The hearts of people will change. It is Allah. I may try and I did something wrong. I was defamed. And my honor is taken away, is snatched away. Don't worry. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to bring that honor back into the hearts of people. And Allah will do that. Right? And one must seek forgiveness. If one has done something wrong, seek forgiveness. If it's that be with nas, with people, or if that be with Allah subhanahu wa ta'ala. So izzat is something that Allah gives. And here Abdullah ibn Umar, he had honor, he is the son of a great Khalifa, so on and so forth, right? But still, he was humiliated, right? Today is the night where we mention about the great supporter of Imam Hussein alayhi salam, Habib ibn Umar. Look at the izzat and honor of Habib, that Imam Hussein sends a letter and addresses him as faqih, as a profound scholar. A letter to the faqih, a letter who is not to the person who is knowledgeable. Habib was a close friend of Imam Hussein alayhi salam. From very young age, Habib had a very special place in the heart of the Prophet. And they asked the Prophet, why you like Habib so much? Why out of all children you pick up Habib and you kiss Habib compared to other children? Prophet used to do that. And every act of the Prophet is with a reason. So Prophet said that I have seen that Habib picks up the earth, loves my grandson Hussein. So if we want to be loved by the Prophet, not express their love to Imam Hussein alayhi salam. You think Prophet would love them? No. Prophet would love if we express our love to Hussein. Habib was like that. There are many stories of Habib, the time will not allow us. Habib have always answered the call to Hussein.
Once it's been mentioned that Habib tripped and fell over the stairs and died, and his father hid him in the room as he had invited the Prophet for dinner, and he did not want the Prophet to know that his son have died, Mazahir's son have died, Habib, because the Prophet will be upset and he will not will not have food in his house. And Imam Hussein was also the guest along with the Prophet. And then Imam Hussein asked, where is Habib? He said, oh, Habib is in the room, don't worry. Because he had tripped and he had died, right? So eventually Imam Hussein goes to the room of Habib, and they say, oh, Habib, come, let's play. Imam Hussein was young, 5 years old. Habib, who have died, he woke up. Mazahir was shocked that I saw him, he tripped and he fell over the stairs and he wasn't breathing, and I put him in the room and he died. And what did you do, O Hussein? Hussein said, I just called him and he came. So here Imam Hussein calls Habib. Habib was in Kufa. He has reached, obviously they are similar age, Habib and Imam Hussein alayhi salam, because they were, friends of each other. And Sheikh Tusi regards him as a ashab of Imam Hassan and Imam Hussein, not ashab of Rasulullah, but his father is known as ashab of Rasulullah. So here Hazrat Habib was in Kufa, and when Imam Hussein was in Karbala, he sent a letter from Karbala to Kufa. And when the messenger reaches, there are two narrations. One says that Habib was having dinner with his family. The other says, no, Habib was about to color his beard. Regardless, they were engaged in their regular activity of pleasure, of dunya, for example, if you want to call. But as soon as Habib sees that letter, he throws that color that he was trying to dye his hair, his beard, because it was a very shocking letter. He says, Habib, I've been surrounded by the enemies. Oh, Habib, I have no helper. The grandson of Rasulullah is asking for help from Habib, from his friend. And he's saying, I've been surrounded by enemies. He not only says that, oh, Habib, I have daughters of Fatima with me as well. They have all accompanied me. And the enemies have surrounded me. Oh, Habib, come to my aid. And here Habib, as soon as he reads the letter, his face color changes. The wife realizes that there's something wrong. He says, whose the letter is from? He says, it's from Hussein. He says, oh, you're very lucky to have the letter of the grandson of the Prophet. Why are you in this state? Why are you in a state of fear? Why your face color have changed? Habib says that he has called me for help and he's surrounded by the enemy. And I'm thinking whether I should go or not. Here they say the wife of Habib got in a rage. And he says, oh, Habib, you wear my jewelry and give me your sword. I will go and support. So Habib says, I was testing you. And hear how she supported. I mean, the narrative of Karbala is so powerful. And there's so many points within it that it requires us to reflect. Just reflect upon the support of the women and children to Imam Hussein alayhi salam. How much they supported. Habib's wife supported. And says, oh, Habib, go. So he called his slave and he says, take the horse and the sword far away, from his house at the border of Kufa, and then I will join you at night. And Habib was making his way towards his slave and the horse in order to leave Kufa. And then as soon as he reached his horse, he heard the slave saying something into the ear of the horse. As he comes closer, the slave was saying that, oh, horse, oh, the ride, Habib have not arrived yet. Maybe he's attacked. Maybe he got afraid. Maybe he stayed at home. But, oh, ride, please take me to Hussein. I would support Hussein as he's surrounded by the enemies. Habib says that when he heard this slave mentioning this, he said that, oh Allah, what the time have arrived that the grandson of the Prophet, who is Sayyida Shabab Ahl al-Jannah, the slaves, he's seeking help from the slaves in order to survive, in order to live, in order for the support. And then they say Habib and the slave, they both went to
the camp of Imam Hussein alayhi salam. As soon as he reaches the camp of Imam Hussein alayhi salam, there was joy in the camp of Imam Hussein, because they were getting the reports of different different battalions joining the army of Umar Asad, the army of Yazid, and this was the first helper that came to the camp of Imam Hussein. So it made the Ahlul Bayt alayhim salam happy, to the extent that the news comes to Hazrat Zainab salamullah alayha, and Zainab says, give my salams to Habib. When Habib hears that Zainab is sending salam, he started lamenting, he started hitting his head, that this time have come, that the princess of Kufa, because Zainab was a princess of Kufa, she is sending salam to Habib. And eventually that hour comes, and they say it was the hour of the prayer. Abu Thamama was there as well. So Imam Hussein sent Habib to Umar Asad, saying that, oh Umar Asad, give us some time, because the ashab wants to pray by Jamaat. So Umar Asad says to Habib that, oh Habib, why do you want to pray? Because your prayers will bring nothing, because Hussein is going to enter hell. This made this lion enraged, and he attacked, and he galloped towards the enemies, and he attacked the enemies. And as he was surrounded by everyone, he was brought down on the ground. And here Imam Hussein attends to his aid. And then when he was leaving this world, he had other ashab around Imam Hussein alayhi salam, and he says that, take care of Hussein, I'm leaving this dunya, I will pray my Jamaat prayer with Rasulullah. Now my will to you is that this is the only son of Zahra who is alive, do take care of him. And this is how Habib leaves this dunya, this world. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ala la'natullah ala qawm az-zalimin. Sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalibun yanqalibun. It's the time for azan. Sisters, we're going to make a note here. Going to Hall C. علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. All together. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. One more time. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوات. Brothers, if you can proceed to Hall C. We're going to make a connection from Hall C. Please proceed this way, all the way there. We're going to start the azan here. Hall C. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بحرمة سورة الفاتحة مع الصلوات. إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وأولاد المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أستغفر الله من كل ذنب وأتوب الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته ورفعته بحول الله وقوته الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارزقنا شفاعتهم سمع الله لمن حمده الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا بهم العافية
وتمام العافية ودوام العافية عافية الدين والدنيا والآخرة بحق قدرته. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعات وبعد الماسعات. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمة أرحم الراحمين. آمين رب العالمين. وصلى الله عليه محمد وآل أهل البيت الطيبين الطاهرين. As you know, my dear respected brothers and sisters, the month of Muharram is upon us. The nights of sorrow are upon us, and these nights should be a reminder to us all to try and attain a sense of nearness to Allah subhanahu wa ta'ala through the love of the Ahlul Bayt. And these are some of the best nights to earn reward. And one of the best ways to earn reward is through Sadaqah Jariyah. It is the gift that keeps on giving, in a sense. Inshallah, this year the Islamic Center of MOMIN is looking to raise close to $120,000 for this whole month of Muharram. And so inshallah, if you can help out in any way, shape and form, truly Sadaqah Jariyah is one of the most beautiful ways to earn rewards. Think about it, every single time someone enters the masjid, after you donate, you get a reward for that. And truly that is one of the rewards that will never stop coming to you even in your grave. Bar Muhammad wa ali Muhammad, salawat. And inshallah also we'll be having a youth program tomorrow after the Urdu Majalis at 10:45 with Maulana. This is the boys only youth program in the basketball court, and then inshallah we'll have the sisters only youth program Saturday, inshallah, after the Urdu Majalis as well. Bar Muhammad wa ali Muhammad, salawat. MOMIN, please recite Surah Fatiha for the marhumin of a sponsor tonight with the loud salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
से बेहतर Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وأولاد المعصومين حجج الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير العمل هيا على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه إنه كان غفارا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرك فلا تنساه إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشاه ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته يقوم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم إن تردون على عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته بحول. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقود. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن مناداهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله يا أهل التقوى والمغفرة يا أرحم الراحمين بحرمة محمد. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
MOMIN, please make a note of following announcement. Tomorrow, Friday, we have a Jummah Salat, 1:20 p.m. Check-in, 1:35 Adhan, followed by Khutbah and Salat by Maulana Mirza Abbas, inshallah. On Ashur, as every year, we're going to have a Julus procession of Ashura in downtown Dallas GFK Memorial at from 10 a.m. to 12 p.m. Please be on time, since the timings are enforced by City of Dallas. Is 646 Main Street, Dallas. And if you need more information, please contact Brother Ali Rizvi, inshallah. There is a youth session on this Friday and Saturday. With Maulana Mirza Abbas, inshallah, Friday 13th, the boys session coordinated by Hamza Sayyed, Muhammad Haider and Muhammad Peer Bhai. On Saturday, August 14th, session will be with girls, coordinated by Sabika Naqvi, Fatima Jafri and Rubab Rizvi. This session will be held in the basketball court after the Urdu Majalis at 10:45 p.m. The discussion and question answer session with Maulana, inshallah. Bar Muhammad ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Meaning, since there are many sisters and brothers are ill and ailing in our society community, please recite all together 5 times Amma Yujib, especially Brother Ismail Al Hilal, the wife of Brother Haider Zaman, and Aftab, the Akhtar Bhojani wife, and also other Mu'min and Mu'minat. Let's recite 5 times Amma Yujib. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yujibul mustaraiza dahu wa yakshifus su. Amma yujibul mustaraiza dahu yakshifus su. Amma yujibul mustaraiza dahu wa yakshifus su. Amma yujibul mustaraiza dahu wa yakshifus su. Amma yujibul mustaraiza dahu wa yakshifus su. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Baqi bimar Karbala. All the sick, ill and ailing members of community get complete shifa. Ameen Rabbil Alameen. Mu'mineen, all brothers are requested to go back in Hall A, and Urdu Majlis, inshallah, starting in a couple of minutes with the recitation of Salam. A humble request to the brothers, if you want to do the taqibat, please proceed to Hall A, and you can do this, continue with taqibat over here. The sisters will come back in the Hall C, and Hall B will just remove the partitions shortly. And a couple of housekeeping rules. Please make sure the masks or face coverings are on at all times.
Brothers and sisters, there is a daycare going on in the portable building, started from tonight. If you have a small child, you need a babysitting, you can please proceed on the portable building. The sisters are volunteer there. They are handling a kit. Hall C. They set it up in the Hall C, sorry. Hall C, if you have a small child, you need a babysitting, you can please go to Hall C, but the volunteer will be take care of it. We're going to start the meditation, inshallah. Bar Muhammad wa ali Muhammad sallallahu. Brothers and sisters, just if I can have your attention, we will have inshallah have the kids Muharram camp in Hall C. The sisters will be there, so if you have any young kids, you can proceed to Hall C. The Muharram kid camp will be organized there. Thank you. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Is Brother Mohsin here? You can. No, he's not here, huh? Can you do so? Pardon. मैं मुल्तमिस हूँ मोहम्मद पीर भाई से कि सलाम के लिए तशरीफ़ लाएँ. प्लीज़ वेलकम हिम विद अल्लाह सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम. बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु हुसैन गरीब गरीब हुसैन हुसैन शहीद
الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین دہائی دہائی خدا را دہائی یہ دشت بلا میں ہے کیسی تباہی بہایا ہے کس نے یہ خون محمد قیامت یہ ڈھائی ہے کس نے الہی جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین کیا جشن برپا یوں اہل ہوس نے شہیدوں کے لاشوں پہ ڈنکے بجائے جلا ڈال آل محمد کے خیمے سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا نبی زادیوں پر بھی دھرے چلائے حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین اٹھی اپنے مرکز سے بنت محمد سیاہ شب کی چادر میں چہرہ چھپا کر گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا ہے بوسیدہ کرتے میں ایک لاش بے سر بدن سارا تیروں سے چھلنی پڑا ہے لہو میں ہے ڈوبا ہوا سارا پہ کر حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین تھرپ کر وہ چلائے شبیر بیٹا لہو میں نہائے حسر بھی جدا ہے تبر کس نے مارے ہیں سارے بدن پر یہ تیروں پہ کس نے جنازہ
یہ کیسے ہوا ہے حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین بر محمد وآل محمد صلوات. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، جیتے رہے، مولا اور توفیقات میں اضافہ فرمایا. مومنین، اب میں ملتمس ہوں مرثیے کے لیے رضا علی بھائی سے تشریف لائیں اور برادر عادل اور آواز بلند تر صلوات. اب حبیب ابن مظاہر کی شام جو پیام آزمین نے تاثرات پیش کیے ہیں اس کی چند اشعار پیش کرو. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہو نہیں سکتا کبھی بوڑھا گر ہے پرست، یہ سبق دیتا ہے ہم کو تیرا دست راشدار، یہ سبق دیتا ہے ہم کو تیرا دست راشدار.
حسن تیرا اور وہ انداز جہاد، مطمئن حملوں سے دشمن کی صفوں میں انتشار، مطمئن حملوں سے دشمن کی صفوں میں انتشار، نصرت حق جو راہ امتحانی آ گئی، جا چکی تھی جو پلٹ کر وہ جوانی آ گئی، جا چکی تھی جو پلٹ کر وہ جوانی آ گئی، اے حبیب بنے مظاہر، اے ضعیف نعرہ سلام۔ ایک سورہ فاتحہ۔ نعرہ سلام۔ قربان تولائے حبیب ابن مظاہر، قربان تولائے حبیب ابن مظاہر، یکساں صفت مہر مبین باطن و ظاہر، اسیاں سے بری طیب و پاکیزہ و طاہر، جاں باز جہاں دیدہ فن جنگ سے ماہر، جاں باز جہاں دیدہ فن جنگ سے سر ہلتا تھا پیری سے، قد راست میں خم تھا، اس پر بھی کچھ آگے ہی جوانوں سے قدم تھا، اس پر بھی کچھ آگے ہی جوانوں سے قدم، کیا شان حبیب ابن مظاہر کا لکھوں حال، وہ پیاس کا صدمہ، وہ ضعیفی وہ سینوں سا، کیا رتبہ اعلیٰ تھا رہے حشمت و اقبال، فرماتا تھا بھائی جسے خود فاطمہ کا لا،
فرماتا تھا بھائی جسے خود فاطمہ کا جو عشق تھا سلمانو ابو ذر کو نبی سے ان کو وہی الفت تھی حسین ابن علی ان کو وہی الفت تھی حسین ابن علی سے باقی جو رفیق شہ دین رہ گئے دو چار حسرت سے انہیں دیکھتے تھے سید ابرار پی کی پڑھ کے حبیب کی پڑھ کے حبیب ابن مظاہر نے یہ گفتا یہ پیر غلام اب ہے اجازت کا طلب یہ پیر غلام اب ہے اجازت کا طلب بندے کو بھی مرنے کی رضا دیجئے آقا فردوس کے راستے پہ لگا دیجئے آقا فردوس کے راستے پہ لگا دیجئے آقا حضرت نے سنا درد جو اس دوست کا جس دم ایک آہ بھری سرد اور آنکھیں ہوئی پر فرمایا کہ بار قدیم ہے میرے ہم فرمایا کہ پیارے قدیم میرے ہم اس وقت مجھے اپنی جدائی کا نہ دے اس وقت مجھے اپنی جدائی کا نہ دے ہے کون رفیقوں میں ہے کون رفیقوں میں بجز یاس ہمارے ایک چاہنے والا تو رہے پاس ہمارے ایک چاہنے والا تو رہے پیاس ہمارے ایک رویا یہ سخن سن کے حبیب ابن رویا یہ سخن سن کے حبیب جگر افکار گر کر قدم شہ پہ یہ کی عرض با تکرار قربان تیرے خلف حیدر کرار اس وقت کہاں جائے یہ بچپن کا نواں اس وقت کہاں جائے یہ بچپن کا نواں فردوس میں جانا مجھے منظور ہے آقا جنت تو ہے نزدیک نجف دور ہے آقا جنت تو ہے نزدیک نجف دور ہے آقا بچپن سے تو سائے کی طرح ساتھ رہا آیا جو برا وقت تو حضرت سے جدا ہوں
سر دوں گا میں عاشق، سر دوں گا میں عاشق نقش کف پاؤں، اس نام پہ قربان ہوں، اس گھر پہ فدا ہوں، اس نام پہ قربان ہوں، اس گھر پہ فدا ہوں۔ جیتا ہے سدا جو یہ شراب پاتا ہے مولا، اس طرح کا مرنا کسے ہاتھ آتا ہے مولا، اس طرح کا مرنا کسے ہاتھ آتا ہے مولا، قربان طولائے حبیب ابن مظاہر۔ جزاک اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ رضا علی بھائی۔ رضا علی بھائی کی صحت و سلامتی اور توفیقات کے لیے پلیز ریسائٹ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین، گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی عاشورہ ڈے جو ہے صبح 5 AM اذان علی اکبر سے شروع ہوگی پروگرام، اس کے بعد مرثیہ مجلس بائے مولانا سید مدثر شاہ موسوی، 5:30 صلاۃ فجر، اس کے بعد اردو کی مجلس ہے اعمال عاشورہ 1 بجے، اور پھر سلام مرثیہ اردو کی مجلس 2:45 پہ مولانا مرزا محمد عباس، اور اس کے بعد علم تابوت 3:20 پہ، فاقہ شکنی 4:30 ہوگی۔ There was no food allowed and drink inside the building because of the COVID restrictions. Circle Matam 6 PM, holy recitation of Holy Quran, and Ziyarat Ashura at 6:35 PM, and then poetry, salam, marsiya, and followed by English speech by Maulana Mirza Muhammad Abbas, Salat Maghribain 8:25, marsiya, and then Sham Ghariba again by Maulana Mirza Muhammad Abbas, inshallah, and then the salam and marsiya Nasir Jahan Matam, and Ziyarat 9:55 will be end of the program. And then the Soham Majlis will be on Saturday, inshallah. میں مولانا محمد مرزا عباس قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ممبر پہ آ کے مومنین سے خطاب فرمائے۔ مومنین، آپ کا موضوع مجالس ہے قیام امام حسین، عشق اور محبت کی روشنی میں۔ مولانا بہت ہی خوبصورت تقاریر فرما رہے ہیں جو کہ تصوف اور عرفان پر مبنی ہیں۔ جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا پچھلی مجلس میں کہ بی بی زینب کا وہ جملہ کہ میں خوبصورتی کے سوا، حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھا میں نے، اس جملے پہ آپ جتنا بھی غور کریں اتنا ہی حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اس کے کیا راز اس میں پنہا ہے۔ میں مولانا صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور مومنین سے خطاب فرمائیں۔ مومنین، آپ ایک سورہ فاتحہ جو آج کے اسپانسر ہیں ان کے لیے آپ پڑھ دیجیے درمیان۔
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ اولہ بلا اول کان قبلہ وآخرہ بلا آخر یکون بعدہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین. ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا حبیبنا وطبیب نفوسنا اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفى محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد، عظم اللہ اجورنا واجورکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس محبت کے عنوان سے اور عشق کے عنوان سے اور قیام امام حسین اور اس کی حقیقت کو سمجھنا محبت اور عشق کی روشنی میں، کیونکہ یہ سفر امام حسین علیہ السلام سفر عشق ہے اور سفر محبت ہے. اور اسی وجہ سے ہم روایتوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ بہترین عنوان یا بہترین پدیدہ یا فینومینا، بہترین حقیقت انسان کی تربیت کے لیے محبت کہی گئی ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کو محبت کے ذریعے ہی جو ہے کمال پہ لے جایا جاتا ہے، چاہے وہ دنیاوی فزیکل جسمانی اعتبار سے ہو، جس قسم کی محبت ماں دیتی ہے، اور جو انس اور محبت بچے کو ملتی ہے، اس محبت کے ذریعے وہ بچہ فزیکلی اعتبار سے بھی جو ہے کامل ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، اور معنوی اعتبار سے بھی. اور ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مختلف اقسام محبت، اور محبت ایک قسم کا جاذبہ ہے، انسان اس محبت کی طرف نیچرلی کھینچا چلا جاتا ہے، اور اس کی وجوہات جس طرح کی آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا تھا، اس کا سبب ایک قسم سے کمال ہے. وہ نقص اس کے اندر پاتا ہے، لیکن کمال جو ہے اس محبوب میں پاتا ہے یا اس چیز میں پاتا ہے، اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ حتی لذت مادی کیوں نہ ہو. ایک قسم سے انسان کے اندر وہ جاذبہ ہے اور محبت ہے اس لذت مادی کا، بہن کہ یہ لذت مادی فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس کے طرف کھینچا چلا جاتا ہے. یا کوئی ایسا ہنری جو ہے ہنری حقیقت، کوئی شعر ہو یا کوئی تصویر ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جسے وہ پسند کرتا ہے اور اس چیز کو محبت کرنے لگتا ہے اور وہ ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھتا ہے. یا کوئی ایسا کوالٹی ہو کسی کے اندر، بے عنوان مثال شباہت ہو، وہ شباہت کی وجہ سے محبت رکھتا ہے اس چیز سے. جس طرح روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ کئی لوگ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو شبیہ پیغمبر مانتے تھے اور محبت کرتے تھے کیونکہ پیغمبر کی وجہ سے حضرت علی اکبر علیہ السلام سے. تو شباہت کی وجہ سے جو ہے محبت انسان ایک دوسرے سے کرنے لگتا ہے. یا کوئی ایسی کوالٹی ہو جو انسان کے اندر ہو، وہ کوالٹی انسان پسند کرتا ہے، اس سے وہ محبت کرنے لگتا ہے اس کوالٹی کی طرف سے. صرف محبت مومنین کے بیچ یا انسانوں کے بیچ نہیں ہوتی ہے، لیکن خدا متعال بھی جو ہے بندگان سے محبت کرتا ہے، اور اس کے علائم یہ ہے جب خدا متعال بندگان سے محبت کرنے لگتا ہے انہیں ذکر اور خدا کی یاد میں رہنے کی توفیق عطا کرتا ہے. اسی لیے ہم اکثر روایتوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ لذت دعا اور جو توفیق دعا خود خدا متعال کی طرف سے ہمیں حاصل ہوتی ہے. اگر حلاوت
دعا اور حلاوت ذکر جسے کہا گیا ہے. اگر ذکر میں دعا میں وہ شیرینی نہ ہو، وہ شیرینی نہ پائے جائے تو انسان اس ذکر کی طرف کھینچا نہیں چلا جاتا ہے. یعنی ذکر حسین میں، شعر حسین میں، مرثیہ حسین میں، ماتم حسین میں اتنی لذت اور شیرینی ہے، اس وجہ سے انسان اس کی طرف کھینچا گیا ہے. اللہ نے وہ شیرینی اس ذکر میں رکھی ہے. نہ صرف یہ بلکہ ہمیں بھی توفیق دی ہے کہ ہم اس ذکر اور اس شیرینی سے استفادہ کر سکیں. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال محرم آتا ہے اور ہر سال جو ہے شعر لکھے جاتے ہیں. خود بخود انسان اس حقیقت کے طرف، اس شیرینی کے طرف، اس ذکر کے طرف کھینچا چلا جاتا ہے. یہ خدا دادے ہے، یہ خدا عطا کرتا ہے. تصور کریں کہ اگر بعنوان مثال یہ ایک ہماری عادت ہے مجلس کرنا، یہ عادت ہے مرثیہ پڑھنا، اگر اسے روک دیا جائے، چاہے ہمیں تہدید کر کے کہ تم نہیں جا سکتے اور جان کا خطرہ ہے اور فلاں ہیں فلاں ہیں، مگر پھر بھی ہم دیکھیں گے کہ نہیں، ہم پھر بھی جائیں گے. اگر آپ صرف تصور کریں، چاہے کتنی بھی مشکل اور پریشانی ہو، ہم یہ ذکر کو ختم ہونے نہیں دیں گے. اور اسی طرح سے ہوا ہے، اسی لیے یہ ذکر جو ہے باقی ہے. تو وہ خود خدا متعال کی علامت بندگان سے محبت رکھنا یہ ہے کہ وہ حلاوت ذکر اور توفیق ذکر انہیں عطا فرماتا ہے. اس کی عطا پر انسان لبیک کہتا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین مکہ سے روانہ ہوئے تھے، ایک عرابی کعبے کے غلاف کو پکڑ کر گریا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کیا سعادت والے جو ہے لوگ ہیں جو امام حسین کے ساتھ جو ہے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ہے. تو پھر جو شخص بازو ہی ٹھہرا ہوا تھا کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ فرماتا ہے اسماء ہؤلاء مکتوبہ، یعنی ان اصحاب امام حسین کے آلریڈی مکتوب ہو چکے ہیں، یہ لکھے جا چکے ہیں. اس کی حقیقت اس دنیا میں نہیں ہے ذکر حسین اور اصحاب حسین ہونے کی، یا محب حسین ہونے کی، یا عاشق حسین ہونے کی. اس دنیا میں نہیں ہے. جس طرح سے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جو شیعتنا من تینتنا، یعنی ہمارے شیعہ ہمارے تین سے بنائے گئے. ہماری جو مٹھی جو باقی رہ چکی تھی، اس مٹھی سے ہمارے شیعہ بنائے گئے. اور والدین اس مٹھی کے امانت دار ہے کہ اسے زمینہ فراہم کرے کہ یہ اس مٹھی جو ہے اس کمال کی منزل پہ جا پہنچے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسماء ہؤلاء مکتوبہ، یعنی ایک قسم کی خود خدا متعال کی طرف سے جو یہ توفیق ذکر اور حلاوت ذکر یہ خدا عطا کرتا ہے. اور ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے کہ اس میں میری کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ خدا کے طرف سے ہے. اور جب یہ خدا کے طرف سے ہمیں شکر گزار بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہمیں مزید توفیق ذکر کی جو ہے دعا کرنی چاہیے اور مانگنی چاہیے. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. جو دوسری چیز اور یہ علامت خدا کی محبت بندگان سے یہ ہے کہ وہ خدا متعال بندگان کو قلب سلیم عطا کرتا ہے، ایک آرامش اور اطمینان اور پرسکون جو ہے انہیں قلب عطا کرتا ہے کہ ہمیشہ وہ اطمینان میں ہوتا ہے، اس کی نفس اطمینان میں ہوتا ہے، اضطراب میں نہیں ہوتا ہے، اطمینان میں ہوتی ہے اس کی نفس. یہ خداوند متعال کی طرف سے ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان خوفناک ہو بعض احوالات اور حالات سے، یہ تو انسان ہونے کا تقاضا ہے، وہ فکر مند ہوتا ہے. لیکن اس فکر کے ساتھ ساتھ اگر وہ عمیق سوچے اور اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھے، ایک قسم کا قرار اور اطمینان اس کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یعنی وہ کامل طور پہ گمراہ نہیں ہو جاتا، وہ اپنے ایمان اور اپنے جو اعتقادات اور جو اپنا بلیف ہے اس میں وہ قائم رہتا ہے. ہاں ہم دیکھتے ہیں. اور یہ خوف کی حقیقت، جس طرح تھوڑا سا گفتگو آج انگریزی میں ہم نے خوف کی تھی، یعنی یہ خوف کی ایجاد یا خوف کا آنا، اگر ہمیں اس خوف کو انویسٹیگیٹ کرے تو اس کا جو ریشہ ہے اور اس کی جو حقیقت ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ یہ خوف بالکل اسی طرح سے ہے کہ یہ نہیں کے برابر ہے اگر اسے ہم اینالائز کرنے لگے.
مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وخرج موسیٰ خائفا، سورہ قصص کی آیت ہے، موسیٰ جب خارج ہوئے، جب گئے مدین کی طرف جانے لگے، تو خارج ہونا یا شہر کو جب وہ چھوڑے، خروج کیا انہوں نے، ڈر کر، خوف میں تھے۔ کیا موسیٰ اپنے جان کے لیے ڈرتے تھے؟ نہیں، اس مشن کے لیے ڈرتے تھے، اس رسالت کے لیے یا اس وظیفے کے لیے یا اس رسپانسبلٹی کو بے کمال پہنچا سکتے ہیں یا پہنچا نہیں سکتے، توفیق ملتی ہے یا توفیق نہیں ملتی ہے، اس کے لیے خوفناک ہے، نہ کہ اپنی جان کے لیے۔ اور یہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کئی پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، ہم بچوں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں بنسبت اپنے، ڈرتے ہیں، خوف ہے، لیکن یہ ڈر اپنے لیے نہیں ہے، اولاد کے لیے ڈر ہوتا ہے۔ تو جب موسیٰ خائفاً اس مدین کی طرف نکلے ہیں تو یہ خوف موسیٰ اب جان کے لیے نہیں ہے۔ تو یعنی جو انسان بعض اضطراب میں مبتلا ہو جائے یا خوف میں مبتلا ہو جائے، تو یہ خوف ایک قسم سے اس خوف کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ اگر اسے درست اور صحیح معنی میں انویسٹیگیٹ کیا جائے اور اس کے تہہ پہ جایا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خوف بیجا خوف ہے، اس میں کوئی خوف کرنے والی بات ہے ہی نہیں۔ تو خدا متعال انسان کو وہ قلب عطا کرتا ہے یا وہ جو ہے اس کے نفس میں ایک اطمینان اور جو ہے آرامش، ایک سکون جو ہے اس کی نفس میں آتا ہے۔ یہ علامت ہے محبت خدا متعال کی۔ پھر یہاں پر بعض ایسے معانی ہیں انسان کے سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ محبت کے کامل درجے پہ نہیں جا پہنچتا۔ ان موانع کو ہمیں چاہیے دور کریں۔ اسی طرح سے جس طرح سے اصحاب امام حسین جو موانع تھے، جو رکاوٹیں تھے، ان رکاوٹوں کو انہوں نے دور کیا اور رکاوٹیں دور کر کے امام حسین سے ملحق ہوئے ہیں۔ جو خوف، حضرت حر بعنوان مثال خوف، جنت اور دوزخ میں بیچ میں وہ خوف میں تھے، با ان کے دلیر تھے، با ان کے جو ہے قدرت مند تھے، لیکن ایک قسم کا خوف تھا۔ اس خوف کو انہوں نے دور کیا اور وہ قدم اٹھایا اور پھر وادی سلام میں، وادی عشق میں، وادی محبت میں داخل ہوئے۔ اسی طرح سے کچھ ایسے معنی انسان کے حجابات یا موانع شامل ہوتے ہیں یا سامنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس وادی عشق میں اور وادی محبت میں قدم نہیں ڈال سکتا، نہیں رکھ سکتا۔ اور جو اکثر ہم جب توجہ دیتے ہیں تو سب سے بڑا معنی جو ہے ہمیں ملتا ہے غفلت۔ یہ انسان کی غفلت ہوتی ہے کہ وہ اس غفلت کی وجہ سے، جسے کہا ترجمہ کیا فورگیٹفلنس، فراموشی، بھول جاتا ہے۔ غفلت کی وجہ سے وہ اس طرح سے جس طرح سے محبت کر سکے، اس طرح سے جس طرح سے اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وجود اس حقیقت کے لیے، اس محبت کے لیے دے سکے، وہ نہیں دے پاتا۔ اسی وجہ سے ہم روایتوں میں اور آیتوں میں بھی یہی ہمیں ملتا ہے کہ خدا متعال یہ فرماتا ہے کہ لہو قلوب لا یفقہون بہا، خدا نے انہیں قلب عطا کیا ہے لیکن یہ قلب سے جو ہے تفقہ، فقہ، یفقہون نہیں سمجھ پاتے۔ ان کے اندر دل ہے لیکن تفقہ نہیں کر رہے ہیں۔ لہو عیون لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان ہیں لیکن یہ اس ہدایت کو اور جو چیز سننا ہے وہ نہیں سن پا رہے ہیں۔ اسی لیے امام حسین بھی، آج ہی عبداللہ ابن عمر کا ذکر ہوا، عبداللہ ابن عمر عمرے کے لیے مکے میں آیا ہے، جانا ہے کہ امام مکے میں تشریف فرمائیں، خود جاتا ہے امام کے پاس، خود کہتا ہے کہ میں نے رسول سے سنا ہے کہ اس طرح ہوگا اور اس طرح ہوگا، اور جو حسین کا نہیں ساتھ دے گا وہ جہنمی ہے۔ پھر اس کے بعد امام حسین سے کہتا ہے کہ میں وہاں بوسہ لینا چاہتا ہوں جہاں رسول بوسہ لیا کرتے تھے۔ امام حسین نے اپنا گریبان کھولا، وہاں پہ بوسہ بھی لیا، پھر اس کے بعد کہا کہ میں آپ کو خدا کے حوالے کرتا ہوں، خدا حافظ۔ یعنی امام حسین، اس کے جواب میں باضابطہ ایک گفتگو ہوئی ہے اور آخر میں امام حسین کہتے ہیں کہ میں تمہارے کو تقویٰ کی دعوت دیتا ہوں اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو نہیں روکو میری مدد کرنے سے۔ پھر اس کے بعد یہ عبداللہ ابن اس طرح گفتگو کر کے خدا حافظ۔ یعنی
کان ہے، سن رہا ہے، جانتا ہے، قلب بھی ہے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ امام حسین عاشور کے دن بھی جب خطبہ میں یہ بیان کرتے ہیں کہ میں تمہارے کو رشد کی طرف ارشاد کر رہا ہوں، میں تمہارے کو کہہ رہا ہوں، لیکن میری جو گائیڈنس ہے یا میرا جو بیان ہے وہ بند کانوں پہ پڑ رہا ہے، کیونکہ تم لوگ کے دل پتھر کی طرح ہو گئے ہیں، قسوۃ القلب، وہ قلب میں گنجائش نہیں ہے حقیقت کو سمجھنے کی، وہ کان میں گنجائش نہیں ہے حقیقت کو سننے کی۔ حقیقت بیان ہو رہی ہے، نہ کہ بیان نہیں ہو رہی بیان ہو رہی ہے، میننگ وائز کلمے با کلمے اگر انسان اسے ترجمہ کرے یا سمجھنے کی کوشش، بالکل کلیئرٹی ہے اس میں، لیکن سنے نہیں آ رہا ہے۔ جب سنے گا شخص تو پھر اس پہ عمل کرے گا قاعدتاً۔ کوئی خطرہ ہو، وہ موٹر وے فری وے مت لیجیے گا، وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو جب آپ سنیں گے تو دوسرا آپ ایگزٹ لے لیں گے، مگر انسان سن رہا ہے مگر اسی طرح جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے غافل کہیں گے یہ غافل ہے یہ شخص، یعنی غافل در حقیقت حضرت امیر یہ فرماتے ہیں غفلت کا جو نشہ ہے وہ شراب کے نشے سے بھی بدتر ہے، کیونکہ شراب کا اثر اتر جاتا ہے لیکن غفلت کا اثر اتر نہیں تھا۔ یعنی غفلت ایسی بری بلا ہے، ایسی بری جو ہے حقیقت ہے۔ تو لہو عیون لا یسمعون، لہو عین لا یبصرون بہا، ان کے پاس، قرآن کی آیت، ان کے پاس آنکھ ہے لیکن دیکھ نہیں پا رہے ہیں، حقیقت کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر جوفی حسین کو دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کیا نورانی شکل ہے آپ کی، مگر پھر بھی اس نور کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ مگر بعض افراد ایسے بھی تھے جو مسیحی تھے، جو وہب کی والدہ تھی، وہب نے پوچھا، وہب تو نہیں دیکھا تھا امام حسین کو، وہب کی والدہ سے پوچھتا ہے وہب آ کر یہ کس نے کنواں کھودا ہے، کیونکہ کنواں کھود کے گئے تھے امام حسین، تو والدہ کہتی ہے ایک ایسا شخص آیا تھا بہت ہی جو ہے لطیف، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی جو ہے کیا کہیں گے مہربان اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کس کی طرح لگتا تھا؟ وہ ایسا لگتا تھا جس طرح سے عیسیٰ مسیح ہو، یعنی بالکل اس تصور اس نور کا اور اس حقیقت کا جو اس کے اندر ہے، اس وہب کی والدہ کے دل میں ایک تصور ہے اس نور کا، جب وہ صفتوں کو جو ہے پرکھ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے تو مسیح کی شکل اسے نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ نور ہے، اور اسی وجہ سے اس کا قلب جو ہے جاگا ہوا ہے اور اس کے پاس بینائی ہے اور شنوائی ہے، فوری جو ہے امام حسین کے ساتھ ملحق ہو جاتی، یعنی کوئی فرق نہیں رکھتا کہ میں تمام عمر جو ہے مسیحی تھی، لیکن جب اچھائی اور نور سامنے آ جائے تو میں تو اس کے طرف کھینچا چلا جاؤں گا۔ آنکھ ہے مگر نہیں دیکھ پاتے، اولئک کلہم انعام، یہ بالکل حیوان کی طرح ہے، کلہم انعام بل ہم اضل، یہ حیوان سے بھی پستر اور بدتر ہے، بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون، یہ وہ افراد ہے جو غافل ہے، یعنی جو کہا گیا ہے قرآن میں کہ جو افراد جن کے جو معاف نہیں کیے جائیں گے، جو بخشش جن کی نہیں ہے، وہ غافلون، وہ غافل افراد ہیں، یعنی سب گناہ معاف ہوئے جا سکتے لیکن جو غافل شخص ہے اس کے کیا گناہ معاف ہو سکے، کیونکہ وہ غفلت میں ہے۔ پھر آنکھ ہے دیکھ نہیں پاتے، کیا نہیں دیکھ پاتے؟ قرآن کے حقائق کو نہیں دیکھ پاتے ہیں جو بالکل سمپل ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی میں گفتگو کو آگے لے جاؤں تاکہ وہ مسیر عشق اور محبت اور وہ بینائی، جب عاشق انسان ہو جائے تو آخر دیکھتا کیا ہے؟ وہ حقیقت کو دیکھتا ہے کہ کوئی کبھی نہیں دیکھا۔ قرآن کی آیت ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، آنکھ ہے مگر ہم وجہ خدا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ دعائے ندبہ پڑھ رہے ہیں این یتوجہ الاولیاء، این وجہ اللہ الذی یتوجہ الاولیاء، وہ وجہ خدا ہے کہاں جہاں تمام اولیاء اس وجہ خدا کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں، امام سے مخاطب ہو، امام زمانہ سے، یعنی وجہ الہی امام العصر ہے، وہ وجہ خدا ہے کہاں؟ غیبت میں ہے کہ تمام اولیاء اس کی طرف متوجہ ہیں۔ قرآن کی آیت ہے
اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس بھی طرف بھی تم چہرہ گھماؤ گے وہاں پہ وجہ الہی ہے۔ وجہ الہی سے مراد کیا ہے؟ کیوں ہم آخر نہیں دیکھ پا رہے ہیں؟ ہم سب چیز دیکھ رہے ہیں لیکن خود وجہ اللہ جس طرح آئے فرمائی گئے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جس طرف بھی اپنا چہرہ گھماؤ گے وہاں اللہ کی صورت دیکھو گے۔ صورت سے مراد کیا ہے؟ صورت کی حقیقت کیا ہے؟ اگر انسان غافل نہ ہو تو وہ ہمیشہ جو ہے اس حالت میں ہوگا کہ وہ وجہ خدا کو سمجھ رہا ہو اور دیکھ رہا ہو۔ پہلے سمجھ آئے گی پھر وہ دیکھ رہا ہوگا۔ سمجھ سے مراد کیا ہے کہ مثال کے طور پہ وجہ کسے گیا ہے، صورت کسے۔ اب میں آپ سے مخاطب ہو کے گفتگو کر رہا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری آنکھ بھی جو ہے آپ ہی کی طرف ہے، میں کامل میری توجہ بھی آپ ہی کی طرف ہے، تو آپ یہ کہیں گے میں آپ کے طرف روبرو ہوں، ہو بہو ہوں، یا میرا وجہ جو ہے آپ کی طرف ہے، میری صورت آپ کی طرف۔ لیکن میں اب آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں، کسی اور کی طرف دیکھ کے گفتگو کر رہا ہوں، آپ یہ نہیں کہیں گے آپ میرے طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی میرا وجہ، میری صورت آپ کی طرف نہیں ہے۔ بہن کے جو میں گفتگو کر رہا ہوں شاید آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو، پھر بھی میں پوری فوکس اپنی آپ کی طرف نہیں کر رہا ہوں۔ یا مثال میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آئی کانٹیکٹ ہے، لیکن میں جو ہے کچھ گفتگو کر رہا ہوں، استختنتی واقعی امنتی اس طرح کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، تو آپ کہیں گے آپ میرے طرف نہیں ہیں، آپ کہاں ہیں، آپ کس طرف ہو، آپ کیا بات کر رہے ہو، سمجھ نہیں آ رہا ہے مجھے آپ کیا کہنا۔ میں دیکھ بھی رہا ہوں لیکن میرا جو کلام ہے وہ آپ اس سے بالکل وہ ہے۔ تو یعنی وجہ اللہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی خدا متعال بتمام وجود، بتمام اسماء الہی آپ کے طرف متوجہ ہے۔ وجہ اللہ، آپ جس طرف بھی جو ہے رخ اٹھائے ہوگے، جس طرف بھی آپ دیکھیں گے کہ اس عین واحد میں، ابھی آپ دیکھیں آپ مجلس امام حسین میں بیٹھے ہیں، وجہ الہی یہاں پہ کیا ہے؟ متوجہ۔ کیا ہے وجہ الہی؟ اطراف میں ہمارے غفرانیت ہے، جو حسین کی مجلس میں جاتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ وجہ الہی اس طرف متوجہ ہے عین اس وقت جس طرح ہم بیٹھے ہیں، اس بیٹھنے کے ساتھ ساتھ وہ وجہ الہی جو غفرانیت الہی ہمارے طرف متوجہ ہے، لیکن ہم اسے حضور یا ہم اسے دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ یا بے عنوان مثال جو ستاریت الہی ہے، جو عیب کو چھپاتا ہے، ستار یعنی چھپانا، ستار العیوب اسے ایڈ کیا جاتا ہے، چھپانا، تو ستار العیوب ہے، وہ ستاریت ہی عین واحد میں اس وقت رائٹ ایٹ دس مومنٹ وہ ہمارے طرف متوجہ ہے۔ اگر آپ جان لیں کہ یہ شخص کون ہے تو آپ تو مجھے ممبر سے گھسیٹ کر باہر پھینک دیں لیکن یہ خدا کی رحمانیت ہے، یہ اس کی ستاریت ہے کہ اس وقت متوجہ ہے میرے طرف، لیکن میں نہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی اتنا غافل ہوں میں۔ اگر میں دیکھ لوں کتنا نے میں شکر گزار ہوں گا، اگر میں دیکھ لوں میرا حضور کس طرح سے ہوگا، میری حالت نفسانی کس طرح سے ہوگی۔ ابھی اس وقت نہ صرف ستاریت، نہ صرف غفرانیت، بلکہ رزاقیت الہی بھی میرے طرف متوجہ ہے، کس عظیم قسم کا رزق مجھے عطا کیا جا رہا ہے عین واحد میں۔ تو یعنی انسان ہموارے ہمیشہ ایسی حالت میں ہے کہ خدا متعال کا وجہ پوری فوکس، نہ صرف آنکھ یا نہ صرف کان یا صرف جو ہے زبان، بلکہ تمام اسماء الہی جو ہے اس کے طرف متوجہ ہے، لیکن وہ اس کے طرف متوجہ نہیں ہے، وہ نہیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ حضور خدا متعال کے علاوہ اور ہے کیا؟ جس طرح ہم نے کل عرض کیا تھا کہ جب خدا وجود رکھتا ہے اور اس کا حضور ہے تو اس کے تجلی ہونا یہ تو لازم ہے، لازم اور ملزوم ہے، یعنی جب خدا کا وجود ہے اس کی تجلی جو ہے ملزوم میں سے شمار ہوگی، ضروری ہے، اور اس تجلیات کو دیکھنا ہی انسان کا سفر ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس تجلیات کو دیکھنے سے معنی بنتا ہے وہ ہے غفلت انسان۔ صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ اسی وجہ سے یہاں پر وَاذْكُرْ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اللہ کا ذکر کرتے رہو، تضرع کرو اللہ سے، خاموشی سے، بلند آواز سے، اور ان میں سے لا تکون من الغافلین، غافلین میں سے نہیں رہو۔ اسی وجہ سے جو
احکامات الہی ہے وہ ہمیں جاگنے کے لیے بیان کیے گئے ہیں. اس کا ریپیٹیشن 5 دفعہ آپ نماز پڑھو, اس میں شہادت کا جو ہے اعلام کرو, یہ تمام حقائق ریپیٹیشنز جو ہے, ذکر جو ہے انسان کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے, کہ وہ متوجہ رہے کہ وہ حضور پروردگار میں, وہ متوجہ رہے کہ وجہ الہی اس کے طرف ہے. پھر اس کے بعد روایتوں میں ہمیں ملتا الغفلۃ ضلالۃ النفوس, غفلت کو ضلالت کہا گیا ہے, نفس کی ضلالت, نفس کی گمراہی جو ہے حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ غفلت ہے. یعنی جو انسان ضلالت میں ہو, گمراہی میں ہو, جہل میں ہو, وہ ہے غافل شخص, کیونکہ وہ خدا متعال کا وجود کو نہیں سمجھ پا رہا ہے. امام صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں ایاکم ایاکم, یعنی درہدر, یعنی وارن کر رہے ہیں, ایاکم تمہارے لیے یہ کہہ رہا ہوں, والغفلۃ فإنہ من الغفلہ فإنما یغفل عن نفسہ, غفلت ایسی چیز ہے کہ تم کو اپنے نفس سے غافل کر دے گی, یعنی غافل نہیں رہو اپنے. نا ابھی یہ دیکھیں کہ کیوں انسان غافل ہوتا ہے, کیونکہ انسان فضول ہے نہ کہ عقول ہے. انسان عاقل ہو تو وہ غافل نہیں ہوگا. یعنی انسان عاقل دوسروں پہ نہیں روئے گا, پہلے اپنے آپ پہ روئے گا. ہم دوسروں پہ پہلے جو ہے روتے ہیں, یا ان کی جو ہے مذمت کرتے ہیں, یا ان کے لیے مدد کے لیے جاتے ہیں, اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. انسان اگر درون بین رہے, اپنے اندر دیکھے, تو اس حقیقت پہ وہ جا پہنچا. اس لیے بعض روایتیں جو ملتے ہیں من عرف نفسہ فقط عرف ربہ, اسی وجہ سے ہے کہ جو شخص اپنے نفس کو جان لے وہ پروردگار کو جان لے گا, وہ پروردگار کو پہچان لے گا. اگر اپنے نفس کی معرفت وہ حاصل کر لے تو پروردگار کی حقیقت کو وہ سمجھ پائے گا. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم کہہ رہے تھے المومن میرۃ المومن, یا وہ انسان خلیفۃ اللہ ہے, اس کے اندر تمام اوصاف وہ موجود ہے جو خدا متعال کے اندر موجود ہے. تو اپنی نفس کو جان لے اور اس کے اوصاف کو جان لے تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ در حقیقت اوصاف خدا متعال ہے اور وہ خلیفۃ اللہ ہے. یہ ایک معنی یہ رکھتا ہے. دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر اپنی نفس کو جان لے کہ وہ اس کی نفس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, وہ بالکل فقیر ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, وہ بالکل نیستی ہے, نابود, یعنی وہ فانی ہے. اور اگر وہ جو بھی فنکشن کر رہا ہے, وہ جو اس وقت بھی اس کا زندہ ہونا اور اس کے حرکات اور سکنات اور قدرت اس کے اندر جو آئی ہے, وہ قدرت خود پروردگار ہے. اس کا کوئی اس میں شریک نہیں ہے اس قدرت میں یا اس سمجھ میں, وہ صرف اور خدا دادے ہے اور خدا نے عطا کیا ہے. تو اپنے آپ کو وہ بالکل ایک فقیر مانے گا, اور جب وہ اپنے آپ کو فقیر مانے گا تو وجود پروردگار, تجلی خدا متعال اور حقیقت خدا متعال اس کے ذریعے جو ہے رونما ہوگی. یعنی دوسرا میننگ یا دوسرا روش یا دوسرا طریقہ اس حدیث کو سمجھنے کا یہ ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. غفلت ایک ایسی بلا ہے کہ انسان کو اس حقیقت اور اس محبت خدا متعال کو دیکھنے سے مانے بنتی ہے. ارشاد رب العزت یہی ہوتا ہے کہ اس غفلت کو کم کرنے کے لیے یا اس غفلت کو ختم کرنے کے لیے کس طرح سے اس غفلت کو ختم کی جا سکتی. جب ہم دیکھتے ہیں, ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں, جب ہم دیکھتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام جو عمل خیر انجام دیتے تھے, وہ عمل خیر ان کے لیے بہت ہی آسانی سے وہ انجام دیتے تھے. اس میں کوئی درک یا اس میں کوئی سوچ یا اس میں کوئی یہ ہوگا یا وہ ہوگا نہیں تھا. جو سورہ دہر ہے, روزہ انہوں نے رکھا ہے, کھانے کے لیے نہیں ہے, لیکن ہر رات ایک کوئی جو ہے فقیر آتا ہے, نیازمند آتا ہے, جو بھی ان کے گھر میں ہوتا ہے وہ عطا کر دیتے. اس میں کوئی سوچ اور سمجھ نہیں ہے, چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو یا اہل بیت کے جو ہے اصحاب ہو, فضا بھی اس میں شامل ہے. وہ بغیر کوئی سوچ نیچرلی جو ہے وہ عمل خیر, کار خیر انجام دیتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے شخص جو شکر گزار تھے.
چاہے کتنی بھی مصیبتیں ان پہ آ جائے لیکن پھر بھی وہ نیچرلی جو ہے طبیعتاً شکر گزار کرتے تھے خدا متعالی. یعنی کار خیر کرنا ایک ملک نفس بن چکا تھا, سیکنڈ پرسنالٹی بن چکا تھا. اور اس قسم سے ہم بعض مثال کے طور پہ کوئی شخص جا رہا ہو, اگر وہ اسے ٹھوکر لگ جائے تو ہم نیچرلی اس شخص کی طرف جائیں گے بچانے کے لیے, پکڑنے کے لیے, مدد کرنے کے لیے. تو انسان کے اندر جو تمام خوبیاں ہیں جو بیان کی گئی ہے وہ اتنا اسے انجام دے کہ وہ نیچرلی جو ہے وہ کار خیر انجام دینے لگے. اس وقت یعنی وہ غافل نہیں ہوگا, یعنی کار خیر کرنے سے وہ سوچے گا نہیں یا بھول نہیں جائے گا. یعنی کوئی آدمی گر رہا ہو تو ہم دیکھتے ہوئے نہیں ٹھہر پائیں گے, نیچرلی ہم جائیں گے اسے مدد کرنے کے لیے. یعنی کچھ میں یہاں پہ کچھ ہو جائے یا مائک گرنے لگے تو آپ خود بخود اتنا وہ شخص دور جو بیٹھا ہے وہ بھی شاید نہیں پہنچ پائے یہاں تک, مگر وہ پھر بھی وہ اس کو اندر حرکت آئے گی. تو تمام خوبیاں جو بیان کیے گئے ہیں, عبادت ہے, کار خیر ہے, ذکر ہے, انسان کو چاہیے کہ اس طرح سے وہ خوبیاں اس کے اندر آ جائے کہ بے جھجک بغیر کوئی وہ جو ہے آمادہ ہو جائے اور راضی ہو جائے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو طبیب لایا گیا تھا یزید کے, عمر سعد نے ایک طبیب, مسیح طبیب لایا تھا. آج وہاب کا بھی ذکر ہوا, اس مسیح طبیب کا بھی. مسیح طبیب لایا تھا علاج کے لیے اپنے جو ہے سپاہیوں کے لیے. روز عاشوراء جب امام حسین کو خیمے کا پردہ ہٹتا ہے, دیکھتا ہے کہ امام حسین جو ہے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر رہے ہیں, تو وہ کھنچا چلا جاتا ہے خود بخود بغیر کوئی جھجک کے. اور پھر جو نیزے اور تلوار جو زمین پہ ہوتی ہے اسے اٹھا کر جو ہے جنگ کرنے لگتا ہے امام حسین کی مدد کرنے کے لیے, اور شہید ہو جاتا ہے. یعنی کیونکہ خوبی اس کے اندر اس طرح سے تھی کہ وہ بغیر جھجک جب دیکھتا ہے کہ حقیقت نور ہے اور ایسا شخص ہے, اس کی طرف وہ کھنچا چلا جائے گا, کوئی چیز اسے مانے نہیں رہے گی. ڈاکٹرز بھی اسی طرح ہوتے ہیں, نرسز بھی اسی طرح نہیں دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ مریض جو ہے مسلمان ہے غیر مسلمان ہے, جو ڈاکٹر مسیح ہو یا وہ تو اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ جو ہے سروس ہیومن نیچر اس کا یہی ہے, فطرت اس کی یہی ہے. تو تمام خوبیاں جو بیان کی گئی ہیں, جو فضائل اخلاقی بیان کیے گئے ہیں, یہ تمام فضائل اخلاقی طبیعتاً انسان کے اندر آ جانے چاہیے. نماز وقت پہ پڑھنا انسان ابتدا میں اس کے لیے مشکل ہوتا ہے, لیکن جب وہ ایک دفعہ وقت پہ پڑھنے لگتا ہے تو نیچرلی وہ جو ہے نماز وقت پہ پڑھے گا. اسے ایک قسم کی بے چینی ہو جائے گی کہ اگر وہ نماز وقت پہ نہ پڑھ سکے. تو اس نے اس عمل کو تکرار کیا ہے, ریپیٹ کیا ہے اوور اینڈ اوور اگین. نہ صرف ریپیٹ کیا ہے سر بحالت یہ کہ صرف ایک عمل انجام دینا ہے, بلکہ اسے سوچ کے اور سمجھ کے. اسی وجہ سے جب ہم دیکھتے ہیں کوئی شاعر جو ہے امام حسین کے لیے شعر لکھنے بیٹھتا ہے تو نئی چیزیں آتی ہیں, کوئی ریپیٹیشن نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اس کا علاقہ اور اس کی محبت اس پہ وہ ملکہ ہو چکی ہے, اس پہ وہ قابو آ چکا ہے. اور اسی وجہ سے مختلف قسم سے جو اس کی محبت ہے وہ اسے ابراز کرنے لگتا ہے کلام کے ذریعے, شعر کے ذریعے. ریپیٹیشن نہیں ہوتا ہے اس میں. یعنی ہم جو نماز پڑھتے ہیں ٹائم پہ یا دوسرے اعمال انجام دیتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ ریپیٹیشن ہے, لیکن یہ ریپیٹیشن نہیں ہے. ہر دفعہ کسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ شخص کے اوپر جو ہے کیا کہیں گے, وہ شخص نقصان میں ہے, وہ شخص گرفتار ہے, پریشانی میں ہے, اگر اس کا 2 دن ایک سان ہو. جو کل کا دن ہے ہمارا جو گزرا ہے, آج کے دن میں فرق رکھنا چاہیے. نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہر منٹ انسان کا مختلف ہونا چاہیے, اور ہر منٹ وہ خدا متعال کے قریب ہوتا چلے جانا چاہیے. ہر منٹ انسان جو ہے, اور چاہے وہ والنٹریلی جا رہا ہو خدا کے قریب یا نان والنٹریلی جایا جا رہا ہے, تو اگر کوئی عاقل ہو تو وہ تو چاہے گا کہ وہ ہر منٹ ایسا کام کرے کہ وہ خدا کے قریب ہوتا چلا جائے, نہ کہ اسے زبردستی ڈھکل کے جو ہے خدا کے قریب لے جایا جائے. وہ تو نیچرلی جا رہا ہے اور وہ یہ جانتا بھی ہے, اور ہر منٹ اس کا مختلف ہونا چاہیے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. میں چاہتا تھا کہ اس حدیث کو جو ہے بیان کروں صحیح معنوں میں.
یہی جو منٹ والی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. ہاں وہ یہی چاہتا ہے خود, یہی یعنی رسول یہی فرماتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے ہر منٹ اور ہر سیکنڈ اس کا مختلف ہونا چاہیے, وہ خدا کے قریب ہوتا چلے جانا چاہیے. تو یعنی انسان ریپیٹ کرتے ہوئے اس حقائق کو سمجھتے ہوئے جو ہے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, اس کی معرفت حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلا جاتا ہے. تو اس میں اس کو لذت بھی باقی رہتی ہے اس نماز میں, اور ایک نئی چیز اسے حاصل ہوتی ہے, اور ایک نئی چیز اسے عطا ہوتی ہے خدا متعال کی طرف سے. تو کنٹینیوسلی اگر ہم جو فضائل اخلاقی بیان کیے گئے ہیں روایتوں میں, آیتوں میں, اور ہمیں مزید چاہیے کہ ہم ہمارے علم میں اضافہ کریں ان فضائل کے حوالے سے, اپنی دنیا میں اسے پیادہ کریں, اپنی دنیا میں اسے لے آئے. اور جب ہم ان حقائق کو اور ان خوبیوں کو نیچرلی جب ہم انجام دینے لگیں گے تو انسان جو ہے اس حقیقت کو شاید دیکھ سکے. اسی وجہ سے جو افراد تھے عثمانی مسلک کے تھے, مسیح مسلک کے تھے, حضرت حر تو دعوت بھی نہیں دیے تھے امام حسین کو, لیکن پھر بھی جو آئے تھے ان کی زندگیوں میں انہوں لوگوں نے ایسا کام یہ کر رہے تھے یا کیا تھا جو بالکل نیچرلی کار خیر انجام دے رہے تھے. شاید اپنے گاؤں میں دے رہے ہو, شاید اپنے قبیلے کے لیے کر رہے ہو, یعنی جو پرنسپلز تھے اس پرنسپلز پہ وہ جو ہے اٹل تھے اور اسے انجام دیتے تھے. جیسا ہی انہیں اس کی اپرچونٹی دی گئی, اس حقیقت کو بتلائی گئی, امام حسین کے ذریعے انہوں نے تسلیم ہو گئے, اس حقیقت کو قبول کر لیا کہ ہاں اس کے علاوہ تو اور کوئی حق ہو ہی نہیں سکتا, یہی حق ہے, اس کے علاوہ کوئی حق. کیونکہ ان کے اندر کلیئرٹی تھی, ان کا وہ درون بین تھے نہ کہ بیرون بین, نہ کہ وہ اندر دیکھتے تھے حق کو, پھر اس حق کو باہر کے حق سے سنکرنائز کرتے تھے اور قبول کر لیتے تھے. کیونکہ ان کے اندر حق تھا, انہوں نے اپنے اندر حق کو جو ہے لا لیا تھا اپنے عمل کے ذریعے. جب اپنے اندر انہوں نے حق کو لا لیا تھا اور اس کے اوپر وہ عمل کر رہے تھے, جیسا ہی انہیں حق باہر نظر آیا وہ تسلیم ہو گئے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر وہ حرکات اور وہ سکنات, وہ اعمال اتنے سنکرنائز ہو گئے, نیچرلی ہم جو ہے خوبی کرتے رہیں ہمیشہ. اور جب ہم نیچرلی خوبی کرتے رہیں گے, جب خوبی باہر دکھے گی اور ہمیں دعوت دے گی تو ہم اس کے طرف کھینچے چلے جائیں گے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو دعا میں یہی ملتا ہے, اور دعا بھی یہی کرنا چاہیے, اللہم ارنی حق حقا فاتبعہ. امام جواد کی زیارت کے بعد یہ دعا مفاتی میں ملتی ہے کہ اے خدا متعال مجھے حق کو حق بتا تاکہ میں حق کی پیروی کروں, وَأَرِنَا بَاطِلَ بَاطِلًا, مجھے باطل کو باطل بتا, فَاجْتَنِبُوا, تاکہ میں اس سے اجتناب کر سکوں. یعنی امام کی دعا ہے, امام کے اندر تو حق ہے کوئی شک نہیں, لیکن پھر بھی ان کا تواضع, پھر بھی ان کا ریلائنس خدا و متعال کے اوپر یہ ہے کہ اے خدا تو مجھے حق کو حق بتا. ہمیشہ دعا کرتے رہیں, ہمیشہ توفیق کے لیے دعا کرتے رہیں ہم کہ اے خدا میرے قلب کو جو ہے وسعت عطا فرما کہ تجھے میں سمجھ سکوں, تیری محبت میرے دل میں آئے, میں جو اب کر رہا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے, مجھے اور عطا فرما. تو حق کو حق بتا تاکہ میں اس کی پیروی کر سکوں, باطل کو باطل. اور پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ ان حق اور باطل کو ملا نہیں, جب یہ حق اور باطل مل کے میرے سامنے آئے گا تو میں ہوائے نفس کی پیروی کروں گا. کیونکہ جب حق اور باطل سامنے آ جائے تو اگر وہ حق بھی ہو تو میں یہ کہوں کہ میری نفس کہے گی یہ باطل ہے تو میں اسے جو ہے چینج کر لوں گا اور پھر اسے میری نفس کو فالو کر لوں گا. عبداللہ ابن عمر جب مدینہ میں تھا, اس کے بعد جب مدینہ میں گیا پھر قیام توابین ہونے لگا, لوگ قیام کرنے لگے یزید کے خلاف, تو ٹھہر کر خطبہ دیا کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ جو بیعت دیتا ہے اور بیعت شکنی کرتا ہے وہ جو ہے دوزخی ہے. تم لوگوں نے یزید کو بیعت دی ہے اور تم جو ہے یزید کی بیعت کو شکنی کر رہے ہو. دیکھیں کس طرح سے منطق دیکھیں آپ, اس طرح سے جو ہے اسے چینج کر دیا, the whole منطق, the logic. رسول کی حدیث استفادہ کر رہا ہے. حجاج ابن یوسف جب مدینہ کا گورنر بنا, رات میں آیا حجاج بن یوسف ملعون, پھر
عبداللہ ابن عمر رات ہی کو پہنچ گیا حجاج ابن یوسف کے پاس، کس لیے؟ بیعت دینے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے، کیونکہ حجاج کا تو نام مشہور ہی تھا، آپ بھی لوگ بھی جانتے ہیں کس قسم کا ظالم شخص تھا، خدا لعنت کرے اس کے اوپر، حجاج بن یوسف۔ پھر رات ہی کو بیعت کرنے پہنچ گیا عبداللہ ابن عمر۔ پھر حجاج پوچھتا ہے کہ رات کے کیوں آ گئے، صبح تک ٹھہر جاتے؟ تو نہیں، میں نے رسول سے سنا ہے کہ امام کی پیروی کرنا، اگر امام کی پیروی نہیں کرو گے تو تم جاہل کی موت مر جاؤ گے، تو میں رات میں اگر مر گیا تو میری موت جاہل کی ہو جائے گی، اس لیے میں اپنے امام کی جو ہے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ تو حجاج بھی دیکھیے، جب انسان اللہ چاہتا ہے کہ ذلت کرے، انسان کو ذلت دے، تو حجاج یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرو، پاؤں کو آگے کیا، کہا پاؤں کے اوپر بیعت کرو۔ عبداللہ ابن عمر ہے، یعنی دوسرے خلیفہ کا بیٹا، کتنا نہیں آنر اور ریسپیکٹ ہے، یعنی مشہور خلیفہ ہے، اس کا بیٹا ہے، اور کس طرح سے جو ہے ذلت ہوئی ہے، کیونکہ حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ اور ایسے افراد جو تاریخ میں گمنام ہیں، جب حسین سے منسلک ہو جائے، جب حسین سے مل جائے، اللہ نے کس طرح سے عزت دی ہے کہ تا قیامت یہ عزت ہے۔ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت در حقیقت خدا کی ہے اور رسول کی ہے اور مومنین کی ہے، کیونکہ یہ تمام حقائق ایک افقی حقیقت ہے، نہ عمودی حقیقت ہے، نہ افقی، یعنی عزت اللہ کی ہے، عزت رسول کی ہے اور عزت مومنین کی ہے۔ تو یعنی اگر شخص اس حق اس کے اندر پایا جاتا ہو، اور ساتھ ساتھ ہمیشہ حق انسان کے اندر ہے، حسین کی محبت ہمارے اندر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اس حسین کی محبت اور اس حق کو ہمارے سامنے رکھ ہمیشہ، اے اللہ مجھے کبھی کنفیوز نہ کرنا، کیونکہ میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، میں اتنا قدرت مند نہیں ہوں کہ میں جو ہے حق اور باطل جب مل جائے تو میں حق کی طرف جاؤں، کیونکہ میری نفس معیوب ہے، میری نفس کمزور ہے، شاید میں اپنی ہوائے نفس کی طرف چلا جاؤں حق اور باطل دیکھتے ہوئے۔ حضرت حر بھی اس طرح، اور پھر تمام شہداء اصحاب امام حسین بھی اس طرح کہ حق کو دیکھ رہے تھے اور اس کی پیروی کی، حتیٰ جب یہ وقت بھی آ گیا شب عاشور، چراغ بھی گل کیے گئے، پھر بھی انہوں نے کہا ہم تو جو ہے نہیں جائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، ہم تو شہید ہو جائیں گے۔ یعنی یہ حق ہے، جب انسان حق کو سمجھ لے اور حق کے اوپر ہو تو زندگی اور موت کی کوئی واقعیت نہیں ہوتی، کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس ایمان اور اس یقین کے درجے پہ جا پہنچے۔ تو اگر انسان اس غفلت کو دور کرے جو ایک انسان کے اندر ہے، اور اس غفلت کو ہٹائے اور اس حقیقت کو دیکھے، اور اس غفلت کو کس طرح سے ہٹائے، اسی طرح سے جس طرح سے میں نے علماء حضرات نے اور آیت قرآن اور روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ انسان ہموارے ہمیشہ جو ہے ذکر خدا متعال میں مشغول رہے، اور توفیق کے لیے دعا کریں، اور تمام فضائل اخلاقی اپنی زندگی میں نیچرلی جو ہے لے آئے، اور نیچرلی اس کے اوپر عمل کرنے لگے، اس خوبیوں کو۔ یعنی ایک معمولی سی چیز بھی، جب میں گاڑی پارک کر رہا ہوں، I should be considerate when I'm parking my car. میں جب باتھ روم چھوڑ کے باہر نکل رہا ہوں، I should be considerate to clean the toilet seat for دوسرا آدمی جو جا رہا ہے۔ اگر یہ کوالٹیز میرے اندر ہے تو شکر ہے خداوند متعال کا عطا کرے۔ یہ نہ ہو کہ میں حسین کا ماننے والا ہوں اور مجلس کر رہا ہوں اور زور سے ماتم بھی کر رہا ہوں اور فلاں بھی کرنا ہوں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ باتھ روم کر کے میں جب نکلا ہوں تو بالکل ہی ایسی گند حالت میں جو ہے، کیا یہ کوالٹیز حسین کے ماننے والے کے ہیں؟ میں اتنا انکنسیڈریٹ رہوں، مومنین کا خیال نہ کروں، ایسے قسم سے بیہیو کروں کہ ایک تماشا بناؤں اپنا بھی اور مومنین کا بھی اور مکتب کا بھی اور حسین کا ماننے والا بھی ہو، کہ اس طرح سے بیہیو آؤں؟ تو یعنی انسان کو وہ انسان اس طرح سے پیش آئے گا جو غافل ہے، جو غفلت رکھتا ہے۔ اگر وہ غافل نہ ہو تو وہ بالکل کنسیڈریٹ رہے گا، اور فضائل اخلاقی جو ہے وہ اس کے اندر لے آئے گا اور اس پہ عمل کرے گا۔
اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں آج کی رات ایک ایسے شخص کی اور ایسے فقیہ کی گفتگو ہے جو فضائل اخلاقی کا مجسمہ ہے، یعنی حبیب ابن مظاہر، جو امام حسین کے ساتھ دیکھیں فضائل اخلاقی کس طرح سے مجسمہ ہے. کیوں رسول خدا حبیب کو پسند کرتے تھے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ تمام مختلف جو ہے جبھی بھی بچے کھیلتے ہوتے تھے تو ان تمام بچوں میں رسول خدا حبیب کو جو ہے اٹھاتے تھے گود میں، حبیب کو جو ہے بوسہ دیتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ جب رسول سے پوچھا گیا تو رسول نے فرمایا کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ حسین اور حبیب ساتھ ہوتے ہیں، جب حسین جاتے ہیں تو اس قدموں کی مٹی کو حبیب اٹھا کے بوسہ دیتے ہیں. یعنی یہ ہے اس حق کو دیکھنا اور اس حق کی اس طرح پیروی کرنا، یعنی یہ ہے حبیب. اسی وجہ سے پیغمبر حبیب کو دوست رکھتے تھے. تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم رسول کے ماننے والے ہو اور حسین کو دوست نہ رکھے اور حسین سے محبت نہ کرے؟ جتنا ہماری محبت حسین سے بڑھتی چلے جائے گی اور بڑھے گی، اتنی رسول کی محبت ہمارے سے بڑھتی چلے جائے گی. حقیقت محبت امام حسین یہ ہے. اور بھی فضائل حضرت حبیب کے بیان کیے گئے ہیں. خود امام حسین فقیہ کہہ کر جو ہے پکار رہے ہیں حبیب کو، خط میں لکھ رہے ہیں کہ یہ فقیہ کے لیے جو ہے خط لکھا گیا ہے. اور پھر امام حسین کا خط لکھنا اور مدد مانگنا، تھوڑا سا اس پہ ہم توجہ کریں کہ امام حسین مدد کے لیے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھے ہیں. امام جو کہ تمام قدرت ہے، تمام کمال ہے، لیکن پھر بھی امام جو ہے حبیب کو خط لکھ کے کہتے ہیں کہ حبیب میرے مدد کے لیے آ جاؤ. حبیب ابن مظاہر کے متعلق اور بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں، روایتوں میں ملتے ہیں. ذاکرین بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ جب مظاہر رسول کو دعوت دیتے ہیں گھر پر، رسول جو ہے جاتے ہیں اور حبیب تو دوست ہی تھے، رسول کے ساتھ امام حسین بھی جاتے ہیں اور مظاہر بے تحاشا منتظر ہے، انتظار کر رہے ہیں رسول کے آنے کا. گھڑی گھڑی باہر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آیا رسول کی سواری پہنچی یا نہیں. حبیب بھی چونکہ دوست ہے، جس طرح سے ایک شخص دوست رکھتا ہے، کسی کو انتظار کرتا ہے، گھڑی گھڑی جو ہے چھت کے اوپر جا رہے ہیں، سیڑھیوں کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ آیا حسین آئے ہیں یا نہیں، واپس آتے ہیں. اس اثنا میں کہا گیا ہے کہ حبیب سیڑھیوں سے گر گئے اور ایسا گرے کہ اپنی جان کھو گئے. لیکن کیونکہ رسول مہمان تھے مظاہر کے اور مظاہر نہیں چاہتے تھے کہ مہمان کو کوئی ایذا دیا جائے یا تکلیف دی جائے، تو مظاہر نے حبیب کے مرنے کا ذکر نہیں کیا. حبیب کی لاش کو کمرے میں رکھ دی اور جب رسول آئے اور امام حسین علیہ السلام آئے، غذا کو فراہم کیا. لیکن حسین بے تحاشا ہے حبیب سے ملنے کے لیے، کیونکہ دوست ہے، ساتھ کھیلنے کے لیے، چھوٹے ہی ہے ہر دو. اور پھر امام حسین حبیب کے حجرے میں چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حبیب سوئے ہوئے ہیں اور حسین کو یہ پتہ نہیں ہے در حقیقت کہ یہ دنیا میں نہیں رہے حبیب، لیکن حبیب کو پکارتے ہیں حبیب آؤ. اور جیسا ہی امام حسین نے کہا حبیب آؤ، حبیب اٹھ کے جو ہے حسین کی طرف چلے جاتے ہیں. دونوں حجرے کے باہر نکلتے ہیں. مظاہر پریشان ہو جاتے ہیں، آخر ہوا کیا ہے. جب انہوں نے جو ماجرا بیان کیا ہے، اور حبیب ہمیشہ لبیک کہے حسین کو، یہاں پہ بھی لبیک کی، اس کے بعد بھی جو ہے ہمیشہ حسین کا ساتھ دیا ہے، حسن کا ساتھ دیا ہے. اسی وجہ سے شیخ طوسی میں پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ حبیب ابن مظاہر کو اصحاب امام حسن اور امام حسین میں شمار کیا ہے، نہ کہ اصحاب رسول میں. ان کے والد کو اصحاب رسول میں شمار کیا گیا ہے. تو ہمیشہ لبیک کہا ہے حسین کو. اور پھر آج بھی جب کربلا میں امام حسین پہنچے اور پھر حضرت زینب پریشان ہے اور پوچھنے لگتی ہے، سننے لگتی ہے کہ ایک کے بعد ایک فوج عمر سعد کربلا میں آتی جا رہی ہے، لیکن کوئی مددگار حسین کا نہیں آ رہا ہے. تو یہاں پہ زینب کہتی ہے کہ حبیب کہاں ہے؟ حبیب اب تک کیوں نہیں آئے؟ پھر جب امام حسین خط بھیجتے ہیں قاصد کے ذریعے حبیب کو. دو روایتیں اکثر ہم میں
سننے کو ملتی ہیں وہ ایک یہ ہے کہ حبیب قذاب خریدے تھے اور قذاب کرنے والے تھے ریش کو، اور قاصد خط لے کر آتا ہے اور جیسا ہی یہ خط کو پڑھتے ہیں قذاب کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس خط میں ایک ایسی خبر ہے جو حبیب جو ہے اسے سمجھنے نہ پائے، اسے جو ہے ہضم کرنے نہ پائے، یعنی اتنی ان کے اوپر مصیبت طاری ہوئی، رنگ صورت کا رنگ تبدیل تغیر ہو چکا تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، یہ حبیب اور ان کی زوجہ غذا کھا رہے تھے یا کھانا کھا رہے تھے جب قاصد آتا ہے، کھاتے ہوئے جب اس خط کو دیکھتے ہیں، کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس غذا کو چھوڑ دیتے ہیں، غذا نیچے نہیں جاتی ہے، نوالا جو لیا ہے وہ حلق کے نیچے نہیں جاتا۔ پھر زوجہ پوچھتی ہے آخر ماجرا کیا ہے؟ یہاں پر حبیب فرماتے ہیں کہ حسین نے خط لکھا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ دشمنوں کے بیچ ہے اور مدد مانگ رہے ہیں۔ یہاں پر زوجہ بھی گریہ کرنے لگتی ہے، آخر تم نے کیا ارادہ کیا ہے اے حبیب؟ یہاں پر حبیب امتحان کے لیے اپنے زوجہ سے کہتے ہیں کہ میں کچھ قبیلوں سے، اسرائے قبیلوں سے، رئیس قبیلوں سے جو ہے اس ماجرا کا بیان کروں گا، ان سے پوچھوں گا، ان سے مشورت کروں گا۔ یہاں پر زوجہ کہتی ہے اے حبیب جو میرے زیور ہے وہ تم پہن لو اور جو تمہاری تلوار ہے مجھے دے دو۔ نواس رسول یہ فرما رہا ہے کہ مدد کے لیے مانگ رہا ہے، دشمنوں کے بیچ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ساتھ ساتھ خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ زہرا کی بیٹیاں بھی میرے ساتھ ہیں۔ یہاں پہ حبیب کہتے ہیں کہ میں تم سے امتحان لے رہا تھا کہ میں تمہیں کس کے سپرد کروں، میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ میں انگریزی میں یہ کہا تھا کتنا عظیم کردار خواتین نے ادا کیا ہے کربلا کے میدان میں، چاہے وہ حبیب کی زوجہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ وہب کی زوجہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ وہب کی والدہ کیوں نہ ہو، کتنا عظیم کردار عطا کیا ہے۔ اسی وجہ سے جب زینب کو کوفے میں لایا گیا تھا، زینب سوال کرنے لگی آخر حبیب کی زوجہ ہے کا، میں چاہتی ہوں اس کو فرصت ہو، اس کی قدردانی کروں، اس کا شکریہ ادا کروں کہ ہمارے مصیبت وقت میں تم نے حبیب کو بھیجا ہے۔ پھر حبیب اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ اے غلام تم اس سواری کو لے جاؤ کوفے کے باہر اور میں وہاں رات کے وقت آؤں گا۔ اکثر یہ روایت پڑھی جاتی ہے، واقعاً مظلومانہ یہ روایت ہے۔ جب حبیب تھوڑی دیر ہو جاتی ہے اس سواری کے پاس اور اس غلام کے پاس پہنچنے کے لیے، نزدیک جب پہنچتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ غلام کچھ گھوڑے کی کان میں کچھ گفتگو کچھ کہہ رہا ہے اس سواری کی، اور وہ جب سنتے ہیں تو غلام یہ کہتا ہے کہ حبیب نہیں آئے، میرا مولا نہیں آیا، شاید انہیں شہید کر دیا ہو، شاید ان کا ارادہ بدل گیا ہو، لیکن میں میرے آقا میرے مولا کی مدد کرنے ضرور جاؤں گا، اے سواری مجھے کربلا کی طرف لے جاؤ۔ حبیب یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ مولا اور آغا حسین کی مدد کے لیے غلام جا رہے ہیں۔ پھر حبیب اور غلام دونوں کربلا کی میدان میں جب جاتے ہیں تو ایک شادی، ایک خوشی جو ہے فوج امام حسین علیہ السلام، اصحاب امام حسین علیہ السلام، جب ماجرا پوچھا جایا، حضرت زینب اس ماجرے کو پوچھتی ہے تو کہا گیا کہ حبیب آ گئے ہیں، تو ایک تبسم، ایک خوشی زینب کی دل میں آتی ہے، اور زینب فوری ایک پیام بھیجاتی ہے حبیب کے طرف، اور وہ یہ پیام تھا حبیب کو میرا سلام۔ یہاں پر حبیب اپنے آپ کو مارتے ہیں، گریہ کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کوفے کی شہزادی ہے، کوفے کی شہزادی ہے اور یہ مجھے سلام کر رہی ہے، یہ زہرا کی بیٹی ہے، یہ مجھے سلام کر رہی ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے وقت نماز۔ جب وقت نماز آتا ہے تو ابو ثمامہ آ کر نماز کی یاد دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جماعت سے ہم یہ نماز پڑھیں، اور پھر حبیب سے امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں عمر سعد سے جاؤ اور یہ اجازت لے لو کہ ہم کچھ وقت دے دیں کہ ہم جماعت سے نماز پڑھیں۔ لیکن جب حبیب آتے ہیں عمر سعد سے اجازت لینے کے لیے، یہاں پہ عمر سعد یہ کہتا ہے کہ حسین سے کہنا نماز نہ پڑھنا، اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔
یہ تو جہنمی ہے. جیسا ہی یہ سنتے ہیں حبیب جو ہے غصے میں اور غضب میں آتے ہیں اور لشکر یزیدی کے طرف حملہ ور ہوتے ہیں اور انہیں چاروں طرف سے گھیرا جاتا ہے جنگ کرتے ہوئے. سن بھی والا ہے، وہی سن ہے جو امام حسین علیہ السلام کا ہے. جنگ کرتے ہوئے جو ہے گھوڑے کی زین سے جب زمین پہ آتے ہیں کہتے ہیں میرے آقا میرے مولا میرا سلام آخر قبول ہو. جس طرح سے امام حسین ہر شہید کے طرف گئے ہیں اور ہر شہید کی جسد کو اور ان کے بدن کو با احترام گنج شہیدہ میں لائے ہیں، اسی طرح سے امام حسین جاتے ہیں. حبیب کچھ ہی سانسیں باقی ہے، اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے دوست کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو مسلم ابن اوسجہ ہے، جو دوسرے اصحاب وہاں پہ ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ یہ فاطمہ کا لال ہے، یہ وہ شخص ہے جو نواز رسول ہے اور اس کے علاوہ اب کوئی ہے ہی نہیں، اس کا خیال رکھنا. اور یہ گفتگو کرتے ہوئے حبیب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی روح پرواز کر جاتی ہے. لیکن یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ جب حبیب کی لاش کو گنج شہیدہ میں لایا گیا، جو سر امام حسین علیہ السلام سے اکثر اس سروں کو یا 11ویں کے دن جدا کیا گیا یا پھر عاشور کے دن ہی جدا کیا گیا. لیکن تمام شہداء جب شہید ہو چکے تھے اس کے بعد ان کا سر جدا کیا. لیکن ایک ایسا سر تھا جو زندہ تھا، جدا کیا گیا. لیکن وہ جدا کرنا بھی کس طرح سے جدا کرنا تھا؟ وہ حلق سے جدا کرنا نہیں تھا، وہ گردن سے جدا کیا گیا تھا. وہ تھا سر حسین. جب تمام شہداء کے سروں کو جدا کیا گیا ان کے شہید ہونے کے بعد، یہ روایت میں ملتا ہے کہ اس سر کو جب نیزوں پہ لگا کر کوفے میں لے جایا گیا تو حبیب کے بیٹے نے بابا کا سر کو دیکھا. جب بابا کے سر کو دیکھا تو اس کے اندر یہ جرأت اور یہ شجاعت اس کے اندر آئی کہ اس سر کو اس نے جنگ کر کے خولی سے جو ہے حاصل کیا اور پھر اس سر کو دفنایا. اور پھر یہاں پہ جب اس نے دفنایا اور اس سر کو لیا ہے، ایک جملہ اس نے امام زین العابدین سے کہا کہ میں ایسا بیٹا ہوں جو اپنے بابا کے سر کو دفنایا. یہاں پہ امام زین العابدین اپنے بابا کے سر کو دیکھتے ہیں، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں اور کچھ کر نہیں پاتے اور کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. یہ مشیت الہی ہے اور میں مشیت الہی کو تسلیم ہوا ہوں. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو، کیسے ہو مسلمان چراغوں
کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو شہزادی کونین کھلے سر ہیں ردا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو اٹھتا ہوا خیموں سے دعاں دیکھنے والوں اٹھتا ہوا خیموں سے دعاں دیکھنے والوں اسلام کے گھر میں ہے لگی آگ بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو گھوڑوں سے تنے سبت نبی روند رہے ہو گھوڑوں سے تنے سبت نبی روند رہے ہو در پہ ہے بین رن کی ذرا خاک اڑا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو ناموں سے پیغمبر پہ ستم توڑنے والوں ناموں سے پیغمبر پہ ستم توڑنے والوں کیا دو گے جواب احمد مرسل کو بتا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو اس دن کے لیے پالا تھا کیا بنت نبی نے اس دن کے لیے پالا تھا کیا بنت نبی نے شبیر کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو ماں دیکھ نہ لے سر کو کہیں برسر نیزا ماں دیکھ نہ لے سر کو کہیں برسر نیزا جس پہ سر اصغر ہے ذرا دور ہٹا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو گھبرا کے تماچوں سے یہ کہتی تھی سکینہ گھبرا کے تماچوں سے یہ کہتی تھی سکینہ اچھی پھوپھی اماں میرے امو کو بلا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو کیا
تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ بچی ہے نہ اس طرح تماشوں کی سزا دو، کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو، کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو۔ اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں دیکھنے والوں، اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں دیکھنے والوں، اسلام کے گھر میں ہے لگی آگ بجھا دو، کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا شام کا بازار تھا، شام کا بازار تھا، تھی مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا امام حسن یا حسین، مولا امام حسن یا حسین یا حسین۔ محمد وعجل فرجهم متوجہ زیارت۔ السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا مولا یا امیر المومنین، السلام علیکہ ابا محمد حسن ابن علی ایہا المجتبیٰ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکہ منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، وجعل اللہ آخر العہد منی سلام حیاتا۔ سلام الحسین، السلام الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین۔ السلام علیکم شہداء کربلا جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خصوصاً ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین، ام المصائب زینب کبریٰ بنت امیر المومنین۔ السلام علیکہ یا صاحب عصر الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ مالک انسجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک، وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی
مائک چیک کر پتہ نہیں کس نے جو ہے پارٹیشن سے پورا تار کھینچ کے نکال دیا ہے. اس کو بند کریں میوٹ. کس چیز کے جھٹکے لے رہا ہے؟ تار تم وہاں تک پہنچا گا صرف. میوٹ کر دیا میں کھول دوں اس میں. نہیں اس کو میوٹ کر دوں سو آئی کین ٹیک.